ये सोचना कतई गलत होगा कि इमरान के कदम यूं ही बिला मकसद टिप टॉप नाइट क्लब की तरफ उठ गए थे। उसे पहले ही से इत्तला थी कि सर जहांगीर आजकल शहर में मुकीम नहीं है, और वो ये भी जानता था कि ऐसे मौके पर लेडी जहांगीर अपनी रातें कहाँ गुजारती है। ये भी हकीकत थी कि लेडी जहांगीर किसी ज़माने में उसकी मंगेतर रह चुकी थी और ख़ुद इमरान की हिमाकतों के नतीजे में ये शादी न हो सकी। सर जहांगीर की उम्र तकरीबन 60 साल ज़रूर रही होगी, लेकिन कवा की मजबूती के बिना पर बहुत ज़्यादा बूढ़ा नहीं मालूम होता था। इमरान दम साधे लेटा रहा। आधा घंटा गुजर गया। उसने कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखी और फिर उठकर ख्वाबगाह की रोशनी बंद कर दी। पंजों के बल चलता हुआ सर जहांगीर की ख्वाबगाह के दरवाजे पर आया, जो अंदर से बंद था। अंदर गहरी नीली रोशनी थी। इमरान ने दरवाजे के शीशे से अंदर झांका। लेडी जहांगीर मसेरी पर औंधी पड़ी बेखबर सो रही थी और उसके माथे से फॉक्स टेरियर का सर उसकी कमर पर रखा हुआ था और वो भी सो रहा था। इमरान पहले की तरह एहतियात से चलता हुआ सर जहांगीर की लाइब्रेरी में दाखिल हुआ। यहाँ अंधेरा था। इमरान ने जेब से टॉर्च निकाल कर रोशन की। ये एक काफ़ी तवील और अरीज कमरा था। चारों तरफ बड़ी बड़ी अलमारियाँ थी और दरमियान में 3 लंबी लंबी मेज़ें। बहरहाल ये एक ज़ाती और निजी लाइब्रेरी से ज़्यादा एक पब्लिक रीडिंग रूम मालूम हो रहा था। मशरिकी सिरे पर एक लिखने की भी मेज़ थी। इमरान सीधा उसी की तरफ गया। जेब से वो पर्चा निकाला जो उसे उस खौफनाक इमारत में पुरअसरार तरीके पर मरने वाले के पास मिला था। वो उसे बगौर देखता रहा, फिर मेज़ पर रखे हुए कागजात उलटने पलटने लगा। थोड़ी देर बाद वो हैरत से आंखें फाड़े एक राइटिंग पैड के लेटर हेड की तरफ देख रहा था। उसके हाथ में दबे हुए कागज़ के सरनामे और उसमें कोई फ़र्क न था। दोनों पर यकसा किस्म के निशानात थे और ये निशानात सर जहांगीर के आबा अजदाद के कारनामों की यादगार थे जो उन्होंने मुगलिया दौर हुकूमत में सर अंजाम दिए थे। सर जहांगीर उन निशानात को अब तक इस्तेमाल कर रहा था। उसके कागजात पर उसके नाम की बजाय उमूमन यही निशानात छपे हुए थे। इमरान ने मेज़ पर रखे कागजात को पहली सी तरतीब में रख दिया और चुपचाप लाइब्रेरी से निकल आया। लेडी जहांगीर के बयान के मुताबिक सर जहांगीर 1 माह से गायब थे। तो फिर इमरान का जहन चौकड़ियाँ भरने लगा। आखिर इन मामला से जहांगीर का क्या ताल्लुक? ख्वाबगाह में वापस आने से पहले उसने एक बार फिर उस कमरे में झांका जहां लेडी जहांगीर सो रही थी और मुस्कुराता हुआ उसके कमरे में चला आया जहां उसे खुद सोना था। सुबह 9 बजे लेडी जहांगीर उसे बुरी तरह झिंझोड़ कर जगा रही थी। वेल डन। इमरान हड़बड़ाकर उठ बैठा और मसीरी पर उकड़ू बैठकर इस तरह ताली बजाने लगा जैसे किसी खेल के मैदान में बैठा हुआ खिलाड़ियों को दाद दे रहा हो। ये क्या बेहुदगी है? लेडी जहांगीर झिंझलाकर बोली। ओह सॉरी। वो चौंक कर लेडी जहांगीर को मुतहय्यराना नज़रों से देखता हुआ बोला, हेलो लेडी, फरमाइए, सुबह ही सुबह कैसे तकलीफ़ की? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? लेडी जहांगीर ने तेज़ लहजे में कहा। हो सकता है, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा और अपने नौकरों के नाम लेकर उन्हें पुकारने लगा। लेडी जहांगीर उसे चंद लम्हे घूरती रही, फिर बोली, बराह करम अब तुम यहाँ से चले जाओ वरना। हाय, तुम मुझे मेरे घर से निकालने वाली कौन हो? इमरान उछल कर खड़ा हो गया। ये तुम्हारे बाप का घर है। लेडी जहांगीर की आवाज़ बुलंद हो गई। इमरान चारों तरफ हैरानी से देखने लगा, फिर इस तरह उछला जैसे अचानक सर पर कोई चीज़ गिरी हो। अरे मैं कहाँ हूँ? कमरा तो मेरा नहीं मालूम होता। अब जाओ वरना मुझे नौकरों को बुलाना पड़ेगा। नौकरों को बुलाकर क्या करोगी? मेरे लायक कोई खिदमत? वैसे तुम गुस्से में बहुत हसीन लगती हो। शट अप। अच्छा, कुछ नहीं कहूँगा, इमरान बसूर कर बोला और फिर मसीरी पर बैठ गया। लेडी जहांगीर उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरती रही। उसकी सांस फूल रही थी और चेहरा सुर्ख हो गया था। इमरान ने जूते पहने, खूंटी से कोट उतारा और फिर बड़े इत्मीनान से लेडी जहांगीर की सिंगार मेज़ पर जम गया और फिर अपने बाल दुरुस्त तो करते वक्त तो इस तरह गुनगुना रहा था जैसे सचमुच अपने कमरे ही में बैठा हो। लेडी जहांगीर दांत पीस रही थी, लेकिन साथ ही बेबसी की सारी अलामतें भी उसके चेहरे पर उमड़ आई थी। टाटा। इमरान दरवाजे के करीब पहुंचकर मुड़ा और अहमकों की तरह मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। उसका जहन उस वक्त तो बिल्कुल साफ हो गया था। पिछली रात की मालूमात ही उसकी तशफ़ी के लिए काफ़ी थी। सर जहांगीर के लेटर हेड का पुरअसरार तौर पर मरे हुए आदमी के हाथ में पाया जाना उस पर दलालत करता था कि इस मामले से सर जहांगीर का कुछ न कुछ ताल्लुक ज़रूर है और शायद सर जहांगीर शहर ही में मौजूद था। हो सकता है कि लेडी जहांगीर इससे लाइल्म रही हो। अब इमरान को उस खुश रो आदमी की फिक्र थी जिसे इन दिनों जज साहब की लड़की के साथ देखा जा रहा था। देख लिया जाएगा, वह आहिस्ता से बड़बड़ाया।
اس کا ارادہ تو نہیں تھا کہ گھر کی طرف جائے، مگر جانا ہی پڑا۔ گھر گئے بغیر موٹر سائیکل کس طرح ملتی؟ اسے یہ بھی تو معلوم کرنا تھا کہ وہ خوفناک عمارت دراصل تھی کس کی۔ اگر اس کا مالک گاؤں والوں کے لیے اجنبی تھا تو ظاہر ہے کہ اس نے وہ عمارت خود ہی بنوائی ہوگی، کیونکہ طرز تعمیر بہت پرانا تھا۔ لہٰذا ایسی صورت میں یہی سوچا جا سکتا تھا کہ اس نے بھی اسے کسی سے خریدا ہی ہوگا۔ گھر پہنچ کر عمران کی شامت نے اسے پکارا۔ بڑی بھی شاید پہلے ہی سے بھری بیٹھی تھی۔ عمران کی صورت دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گئی۔ کہاں تھے رے کمینے، سور؟ او اماں بھی، گڈ مارننگ ڈیئرسٹ۔ مارننگ کے بچے، میں پوچھتی ہوں رات کہاں تھا؟ وہ اماں بھی کیا بتاؤں، وہ حضرت مولانا بلکہ مرشدی و مولائی سیدنا جگر مراد آبادی ہے نا، لا حول ولا قوت، مطلب یہ کہ مولوی تفضل حسین قبلہ کی خدمت میں رات حاضر تھا۔ اللہ اللہ، کیا بزرگ ہے اماں بھی، بس یہ سمجھ لیے کہ میں آج سے نماز شروع کر دوں گا۔ ارے کمینے کتے، تو مجھے بیوقوف بنا رہا ہے، بڑی بھی جھنجلائی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ ارے توبہ اماں بھی، عمران زور سے اپنا منہ پیٹنے لگا، آپ کے قدموں کے نیچے تو میری جنت ہے۔ اور پھر سریہ کو آتے دیکھ کر عمران نے جلد سے جلد وہاں سے کھسک جانا چاہا۔ بڑی بھی برابر بڑبڑائے جا رہی تھی۔ اماں بھی، آپ خواہ مخواہ اپنی طبیعت خراب کر رہی ہے، دماغ میں خشکی بڑھ جائے گی، سریہ نے آتے ہی کہا۔ اور یہ بھائی جان، ان کو تو خدا کے حوالے کیجیے۔ عمران کچھ نہ بولا۔ اماں بھی کو بڑبڑاتا چھوڑ کر تو نہیں جا سکتا تھا۔ شرم نہیں آتی، باپ کی پگڑی اچھالتے پھر رہے ہو؟ سریہ نے اماں بھی کے کسی مصرے پر گرہ لگائی۔ ہائے، تو کیا ابا جان نے پگڑی باندھنی شروع کر دی؟ عمران پر مسرت لہجے میں چیخا۔ اماں بھی اختلاج کی مریض تھی، اعصاب بھی کمزور تھے، لہٰذا انہیں غصہ آ گیا۔ ایسی حالت میں ہمیشہ ان کا ہاتھ جوتی کی طرف جاتا تھا۔ عمران اطمینان سے زمین پر بیٹھ گیا اور پھر تڑا تڑ کی آواز کے علاوہ اور کچھ نہ سن سکا۔ اماں بھی جب اسے جی بھر کے پیٹ چکی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ سریہ انہیں دوسرے کمرے میں گھسیٹ لے گئی۔ عمران کی چچا زاد بہنوں نے اسے گھیر لیا۔ کوئی اس کے کوٹ سے گرد و جھاڑ رہی تھی اور کوئی ٹائی کی گرہ درست کر رہی تھی۔ ایک نے سر پر چمپی شروع کر دی۔ عمران نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائی اور اس طرح کھڑا رہا جیسے وہ بالکل تنہا ہو۔ دو چار کش لے کر اس نے اپنے کمرے کی راہ لی اور اس کی چچا زاد بہنیں زرینہ اور صوفیہ ایک دوسرے کا منہ ہی دیکھتی رہ گئی۔ عمران نے کمرے میں آ کر فلیٹ ہیڈ ایک طرف اچھال دی، کوٹ مرسیری پر پھینکا اور ایک آرام کرسی پر گر کر اونگنے لگا۔ رات والا کاغذ اب بھی اس کے ہاتھ میں دبا ہوا تھا۔ اس پر کچھ ہندسے لکھے ہوئے تھے، کچھ پیمائشیں تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی بڑھئی نے کوئی چیز گھڑنے سے پہلے اس کے مختلف حصوں کے تناسب کا اندازہ لگایا ہو۔ بظاہر اس کاغذ کے ٹکڑے کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن اس کا تعلق ایک نامعلوم لاش سے تھا، ایسے آدمی کی لاش سے جس کا قتل بڑے پراسرار حالت میں ہوا، اور ان حالات میں یہ دوسرا قتل تھا۔ عمران کو اس سلسلے میں پولیس یا محکمہ سراغ رسانی کی مشغولیت کا کوئی علم نہیں تھا۔ اس نے فیاض سے بھی معلوم کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی کہ پولیس نے ان حادثات کے متعلق کیا رائے قائم کی ہے۔ عمران نے کاغذ کا ٹکڑا اپنے سوٹ کیس میں ڈال دیا اور دوسرا سوٹ پہن کر دوبارہ باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی موٹر سائیکل اسی قصبے کی طرف جا رہی تھی جہاں وہ خوفناک عمارت واقع تھی۔ قصبے میں پہنچ کر اس بات کا پتہ لگانے میں دشواری نہ ہوئی کہ وہ عمارت پہلے کس کی ملکیت تھی۔ عمران اس خاندان کے ایک ذمہ دار آدمی سے ملا جس نے عمارت جج صاحب کے ہاتھ فروخت کی تھی۔ اب سے 8 سال پہلے کی بات ہے، اس نے بتایا۔ ایاز صاحب نے وہ عمارت ہم سے خریدی تھی۔ اس کے بعد مرنے سے پہلے وہ اسے شہر کے کسی جج کے نام قانونی طور پر منتقل کر گئے۔ ایاز صاحب کون تھے؟ پہلے کہاں رہتے تھے؟ عمران نے سوال کیا۔ ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ عمارت خریدنے کے بعد 3 سال تک زندہ رہے، لیکن کسی کو کچھ نہ معلوم ہو سکا کہ وہ کون تھے اور پہلے کہاں رہتے تھے۔ ان کے ساتھ ایک نوکر تھا جو اب بھی عمارت کے سامنے ایک حصے میں مقیم ہے، یعنی قبر کا وہ مجاور، عمران نے کہا، اور بوڑھے آدمی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، وہ قبر بھی ایاز صاحب نے ہی دریافت کی تھی۔ ہمارے خاندان والوں کو تو اس کا علم نہیں تھا، وہاں پہلے کبھی کوئی قبر نہیں تھی۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں سنا۔ اوہ، عمران گھورتا ہوا بولا، بھلا قبر کس طرح دریافت ہوئی تھی؟ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ اس جگہ کوئی شہید مرد و دفن ہے۔ دوسرے دن قبر بنانی شروع کر دی۔ خود ہی بنانی شروع کی؟ عمران نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، وہ اپنا سارا کام خود ہی کرتے تھے۔ کافی دولت مند آدمی تھے، لیکن انہیں کنجوس نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ دل کھول کر خیرات کرتے تھے۔ جس کمرے میں لاش ملی تھی اس کی دیواروں پر پلاسٹر ہے،
لیکن دوسرے کمروں میں نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پلاسٹر بھی ایاز صاحب ہی نے کیا تھا، خود ہی؟ جی ہاں، اس پر یہاں قصبے میں تو بڑی چہمغویاں ہوئی تھی، اس پر تو یہاں قصبے میں بڑی چہمغویاں ہوئی ہوں گی۔ قطعی نہیں جناب، اب بھی یہاں لوگوں کا یہی خیال ہے کہ ایاز صاحب کوئی پہنچے ہوئے بزرگ تھے، اور میرا خیال ہے کہ ان کا نوکر بھی بزرگی سے خالی نہیں۔ کبھی ایسے لوگ بھی ایاز صاحب سے ملنے کے لیے آئے تھے جو یہاں والوں کے لیے اجنبی رہے ہو؟ جی نہیں، مجھے تو یاد نہیں، میرا خیال ہے کہ ان سے کبھی کوئی ملنے کے لیے نہیں آیا۔ اچھا، بہت بہت شکریہ۔ عمران بوڑھے سے مسافہ کر کے اپنی موٹر سائیکل کی طرف بڑھ گیا۔ اب وہ اسی عمارت کی طرف جا رہا تھا اور اس کے ذہن میں بیک وقت تو کئی خیال تھے۔ ایاز نے وہ قبر خود ہی بنائی تھی اور کمرے میں پلاسٹر بھی خود ہی کیا تھا۔ کیا وہ ایک اچھا معمار بھی تھا؟ قبر وہاں پہلے نہیں تھی، وہ ایاز ہی کی دریافت تھی۔ اس کا نوکر آج بھی قبر سے چمٹا ہوا ہے، آخر کیوں؟ اسی ایک کمرے میں پلاسٹر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عمران عمارت کے قریب پہنچ گیا۔ بیرونی بیٹھک جس میں قبر کا مجاور رہتا تھا کھلی ہوئی تھی اور وہ خود بھی موجود تھا۔ عمران نے اس پر ایک اچٹی سی نظر ڈالی۔ یہ متوسط عمر کا ایک قوی ہیکل آدمی تھا، چہرے پر گھنی داڑھی اور آنکھیں سرخ تھی، شاید وہ ہمیشہ ایسی ہی رہتی تھی۔ عمران نے 2-3 بار جلدی پلکیں جھپکائی اور پھر اس کے چہرے پر اس پرانے احمق پن کے آثار ابھر آئے۔ کیا بات ہے؟ اسے دیکھتے ہی نوکر نے للکارا۔ مجھے آپ کی دعا سے نوکری مل گئی ہے، عمران سعادت مندانہ لہجے میں بولا۔ سوچا کچھ آپ کی خدمت کرتا چلوں۔ بھاگ جاؤ، قبروں کا مجاور سرخ آنکھیں نکالنے لگا۔ اب اتنا نہ تڑپائیے، عمران ہاتھ جوڑ کر بولا۔ بس آخری درخواست تو کروں گا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ مجاور یک بیک نرم پڑ گیا۔ لڑکا، بس ایک لڑکا بغیر بچے کے گھر سونا لگتا ہے۔ یا حضرت 30 سال سے بچے کی آرزو ہے۔ 30 سال؟ تمہاری عمر کیا ہے؟ مجاور اسے گھورنے لگا۔ 25 سال۔ بھاگو، مجھے لونڈا بناتے ہو؟ ابھی بھسم کر دوں گا۔ آپ غلط سمجھے یا حضرت، میں اپنے باپ کے لیے کہہ رہا تھا، دوسری شادی کرنے والے ہیں۔ جاتے ہو یا؟ مجاور اٹھتا ہوا بولا۔ سرکار، عمران ہاتھ جوڑ کر سعادت مندانہ لہجے میں بولا، پولیس آپ کو بے حد پریشان کرنے والی ہے۔ بھاگ جاؤ، پولیس والے گدھے ہیں، وہ فقیر کا کیا بگاڑیں گے؟ فقیر کے زیر سایہ 2 خون ہوئے ہوں گے۔ پولیس جج صاحب کی لڑکی سے کیوں نہیں پوچھتی کہ وہ ایک مشٹنڈے کو یہاں لے کر کیوں آئی تھی؟ یا حضرت، پولیس واقعی گدھی ہے، آپ ہی کچھ رہنمائی فرمائیے۔ تم خفیہ پولیس مین ہو؟ نہیں سرکار، نہیں سرکار، میں ایک اخبار کا نامہ نگار ہوں، کوئی نئی خبر مل جائے گی تو پیٹ بھرے گا۔ ہاں اچھا، بیٹھ جاؤ۔ میں اسے برداشت تو نہیں کر سکتا کہ وہ مکان جہاں ایک بزرگ کا مزار ہے بدکاری کا اڈا بنے۔ پولیس کو چاہیے کہ اس کی روک تھام کرے۔ یا حضرت، میں بالکل نہیں سمجھا، عمران مایوسی سے بولا۔ میں سمجھاتا ہوں، مجاور اپنی سرخ آنکھیں پھاڑ کر بولا۔ 14 تاریخ کو جج صاحب کی لونڈیاں اپنے ایک یار کو لے کر یہاں آئی تھی اور گھنٹوں اندر رہی۔ آپ نے اعتراض نہیں کیا؟ میں ہوتا تو دونوں کے سر پھاڑ دیتا۔ توبہ توبہ، اتنے بڑے بزرگ کے مزار پر عمران اپنا منہ پیٹنے لگا۔ بس خون کے گھوٹ پی کر رہ گیا تھا، کیا کروں؟ میرے مرشد یہ مکان ان لوگوں کو دے گئے ہیں، ورنہ بتا دیتا۔ آپ کے مرشد؟ ہاں، حضرت ایاز رحمۃ اللہ علیہ، وہ میرے پیر تھے۔ اس مکان کا یہ کمرہ مجھے دے گئے ہیں تاکہ مزار شریف کی دیکھ بھال کرتا رہوں۔ ایاز صاحب کا مزار شریف کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ قبرستان میں۔ ان کی تو وصیت تھی کہ میری قبر برابر کر دی جائے، کوئی نشان نہ رکھا جائے۔ تو جج صاحب کی لڑکی کو پہچانتے ہیں آپ؟ ہاں پہچانتا ہوں، وہ کانی ہے۔ ہائے، عمران نے سینے پر ہاتھ مارا اور مجاور اسے گھورنے لگا۔ اچھا حضرت، 14 کی رات کو وہ یہاں آئی تھی اور 16 کی صبح کو لاش پائی گئی۔ ایک نہیں، ابھی ہزاروں ملیں گی۔ مجاور کو جلال آ گیا۔ مزار شریف کی بے حرمتی ہے، مگر سرکار ممکن ہے کہ وہ اس کا بھائی رہا ہو۔ ہرگز نہیں، جج صاحب کے کوئی لڑکا نہیں ہے۔ تب تو پھر معاملہ ہپ۔ عمران اپنا داہنا کان کھجانے لگا۔ عمران وہاں سے بھی چل پڑا اور پھر قصبے کے اندر واپس جا رہا تھا۔ 2-3 گھنٹے تک وہ مختلف لوگوں سے پوچھ گچھ کرتا رہا اور پھر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کیپٹن فیاض کام میں مشغول تھا کہ اس کے پاس عمران کا پیغام پہنچا۔ اس نے اس کے آفس کے قریبی ریستوران میں بلوا بھیجا تھا۔ فیاض نے وہاں تک پہنچنے میں دیر نہیں لگائی۔ عمران ایک خالی میز پر طبلہ بجا رہا تھا۔ فیاض کو دیکھ کر احمقوں کی طرح مسکرایا۔ کوئی نئی بات؟ فیاض نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میر تقی میر غالب تخلص کرتے تھے، یہ اطلاع تم بذریعہ ڈاک بھی دے سکتے تھے، فیاض چڑھ کر بولا۔
14 तारीख की रात को वो महबूबा एक चश्म कहाँ थी? तुम आखिर उसके पीछे क्यों पड़ गए हो? पता लगा कर बताओ। अगर वो कहे कि उसने वो रात अपनी किसी खाला के साथ बसर की तो तुम्हारा फ़र्ज़ है कि उस खाला से उस बात की तहकीक करके हमदर्द और दवाखानों को फ़ौरन मुब्तला कर दो, वरना ख़त व किताबत सेग़े राज में न रखी जाएगी। इमरान, मैं बहुत मशगूल हूँ। मैं भी देख रहा हूँ कि आजकल तुम्हारे ऑफिस में मक्खियों की कसरत हो गई है। कसरत से ये मुराद नहीं कि मक्खियाँ डंड पेलती है। मैं जा रहा हूँ, फैयाज झिंझला कर उठता हुआ बोला। अरे क्या तुम्हारे नाक पर मक्खियाँ नहीं बैठती? इमरान ने उसका हाथ पकड़कर बिठाते हुए कहा। फैयाज उसे घूरता हुआ बैठ गया। वो सचमुच झिंझला गया था। तुम आए क्यों थे? उसने पूछा। ओह, ये तो मुझे याद नहीं रहा। मेरा ख्याल है शायद मैं तुमसे चावल का भाव पूछने आया था, मगर तुम कहोगे कि मैं कोई नाचने वाली तो हूँ नहीं कि भाव बताऊँ। वैसे तुम्हें ये इत्तला दे सकता हूँ कि उन लाशों के सिलसिले में कहीं न कहीं महबूबा या चश्मों का कदम ज़रूर है। मैंने कोई गलत लफ्ज़ तो नहीं बोला? हाँ। उसका कदम किस तरह? फैयाज यक बयक चौंक पड़ा। इंसाइक्लोपीडिया में यही लिखा है। इमरान सर हिलाकर बोला। बस ये मालूम करो कि उसने 14 की रात कहाँ बसर की। क्या तुम संजीदा हो? उफ़, बेवकूफ़ आदमी हमेशा संजीदा रहते हैं। अच्छा, मैं मालूम करूँगा। खुदा तुम्हारी मादा को सलामत रखे। दूसरी बात यह कि मुझे जज साहब के दोस्तों अयाज के मुकम्मल हालात दरकार है। वो कौन था, कहाँ पैदा हुआ था, किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, उसके अलावा दूसरे अज्जा कहाँ रहते हैं, सब मर गए हैं या अभी कुछ जिंदा है? तो ऐसा करो, आज शाम की चाय मेरे घर पर पियो, फैयाज बोला। और इस वक्त की चाय? इमरान ने बड़े भोलेपन से पूछा। फैयाज ने हंसकर वेटर को चाय का ऑर्डर दिया। इमरान उल्लुओं की तरह दीदे फिरा रहा था। वो कुछ देर बाद बोला। क्या तुम मुझे जज साहब से मिलवाओगे? हाँ, मैं तुम्हारी मौजूदगी में ही उनसे उसके मुताल्लिक गुफ्तगू करूँगा। ही, मुझे तो बड़ी शर्म आएगी। इमरान दांतों तले उंगली दबाकर दोहरा हो गया। क्यों बोर कर रहे हो? शर्म की क्या बात है? नहीं, मैं वालिद साहब को भेज दूंगा। क्या बक रहे हो? मैं बराह रास्त तो खुद शादी नहीं तय करना चाहता। खुदा समझे। अरे मैं अयाज वाली बात कर रहा था। लाहौल वला कुव्वत। इमरान ने जीभ झांझी की एक्टिंग की। इमरान, आदमी बनो। अच्छा। इमरान ने बड़ी सआदतमंदी से सर हिलाया। चाय आ गई थी। फैयाज कुछ सोच रहा था। कभी कभी वो इमरान की तरफ भी देख लेता था, जो अपने सामने वाली दीवार पर लगे हुए आईने में देख देख कर मुँह बना रहा था। फैयाज ने चाय बनाकर प्याली उसके आगे खिसका दी। यार फैयाज, वो शहीद मर्दों की कब्र वाला मुजावर बड़ा गिरेट आदमी मालूम होता है। इमरान बोला। क्यों? उसने एक बड़ी गिरेट बात कही थी। क्या? यही कि पुलिस वाले गधे हैं। क्यों कहा था उसने? फैयाज चौंक कर बोला। पता नहीं, लेकिन उसने बात बड़ी पते की कही थी। तुम ख्वाह गालियाँ देने पर तुले हुए हो। नहीं प्यारे। अच्छा तुम ये बताओ, वहाँ कब्र किसने बनाई थी, और उस एक कमरे के प्लास्टर के मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं फजूलियात में सर नहीं खपाता, फैयाज चिढ़कर बोला। इस मामले से उनका क्या ताल्लुक? तब तो किसी अजनबी की लाश का वहाँ पाया जाना भी कोई अहमियत नहीं रखता, इमरान ने कहा। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? फैयाज झिंझला कर बोला। ये कि नेक बच्चे सुबह उठकर अपने बड़ों को सलाम करते हैं, फिर हाथ मुंह धोकर नाश्ता करते हैं, फिर स्कूल चले जाते हैं, किताब खोलकर अलिफ से उल्लू, बे से बंदर, पे से पतंग। इमरान, खुदा के लिए, फैयाज हाथ उठाकर बोला। और खुदा को हर वक्त तो याद रखते हैं। बके जाओ। चलो खामोश हो गया। एक खामोशी 1000 टलाए बालती है। हाय, क्या टलाए? लाहौल वला कुव्वत। मैंने अभी क्या कहा था? अपना सर। हाँ, शुक्रिया। मेरा सर बड़ा मजबूत है। एक बार इतना मजबूत हो गया था कि मैं उसे बैगन का भरता कहा करता था। चाय खत्म करके दफा हो जाइए, फैयाज बोला। मुझे अभी बहुत काम है, शाम को घर जरूर आना। उसी शाम को इमरान और फैयाज जज साहब के ड्राइंग रूम में बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। उनकी लड़की भी मौजूद थी और उसने उस वक्त तो भी सिया रंग की ऐनक लगा रखी थी। इमरान बार बार उसकी तरफ देखकर ठंडी आहें भर रहा था। फैयाज कभी कभी राबिया की नज़र बचाकर उसे घूरने लगता। थोड़ी देर बाद जज साहब आ गए और राबिया उठकर चली गई। बड़ी तकलीफ हुई आपको? फैयाज बोला। कोई बात नहीं, फरमाइए। बात यह है कि मैं अयाज के मुतालिक मज़ीद मालूमात चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। मैं उसके ख़ानदानी हालात मालूम करना चाहता हूँ ताकि उसके अज्जा से मिल सकूँ। अफसोस कि मैं उसकी बाबत कुछ न बता सकूँगा, जज साहब ने कहा। बात आपको अजीब मालूम होगी, लेकिन ये हकीकत है कि मैं उसके मुतालिक कुछ नहीं जानता, हालांकि हम गहरे दोस्त थे। क्या आप ये भी न बता सकेंगे कि वो बाशिंदा कहाँ का था? अफसोस मैं ये भी नहीं जानता। बड़ी अजीब बात है। अच्छा, पहली मुलाकात कहाँ हुई थी?
انگلینڈ میں فیاض بے اختیار چونک پڑا، لیکن عمران بالکل ٹھس بیٹھا رہا۔ اس کی حالت میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ کب کی بات ہے؟ فیاض نے پوچھا۔ 30 سال پہلے کی، اور یہ ملاقات بڑی عجیب حالت میں ہوئی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں آکسفورڈ میں قانون پڑھ رہا تھا۔ ایک بار ایک ہنگامے میں پھنس گیا جس کی وجہ 100% غلط فہمی تھی۔ اب سے 30 سال پہلے کا لندن نفرت انگیز تھا، انتہائی نفرت انگیز۔ اسی سے اندازہ لگائیے کہ وہاں کے ایک ہوٹل پر ایک ایسا سائن بورڈ تھا جس پر تحریر تھا کہ ہندوستانیوں اور کتوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ اب بھی ہے یا نہیں۔ بہرحال ایسے ماحول میں اگر کسی ہندوستانی اور کسی انگریز کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے تو انجام ظاہر ہی ہے۔ وہ ایک ہوٹل تھا جہاں ایک انگریز سے میرا جھگڑا ہو گیا۔ علاقہ ایسٹ اینڈ کا تھا جہاں زیادہ تر جنگلی ہی رہا کرتے تھے، آج بھی جنگلی ہی رہتے ہیں، انتہائی غیر مہذب لوگ جو جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ اوہ، میں خواہ مخواہ بات کو طوالت دے رہا ہوں۔ مطلب یہ کہ جھگڑا بڑھ گیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں خود ہی کسی طرح جان بچا کر نکل جانا چاہتا تھا۔ اچانک ایک آدمی بھیڑ کو چیرتا ہوا میرے پاس پہنچ گیا۔ وہ ایاز تھا۔ اسی دن میں نے اسے پہل دیکھا تھا اور اس روپ میں دیکھا کہ آج تک متحیر ہوں۔ وہ مجمع جو مجھے مار ڈالنے پر تل گیا تھا، ایاز کی شکل دیکھتے ہی تتر بتر ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوا جیسے بھیڑوں کے گلے میں کوئی بھیڑیا گھس آیا ہو۔ بات کو معلوم ہو کہ ایاز اس علاقے کے با اثر لوگوں میں سے تھا۔ ایسا کیوں تھا یہ مجھے آج تک معلوم نہ ہو سکا۔ ہمارے تعلقات بڑھے اور بڑھتے چلے گئے، لیکن میں اس کے متعلق کچھ بھی نہ جان سکا۔ وہ ہندوستانی ہی تھا، لیکن مجھے یہاں تک بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کس صوبے یا شہر کا باشندہ تھا۔ جج صاحب نے خاموش ہو کر ان کی طرف سگار کیس بڑھایا۔ عمران خاموش بیٹھا چھت کی طرف گھور رہا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے فیاض زبردستی کسی بے وقوف کو پکڑ لایا ہو۔ بے وقوف ہی نہیں بلکہ ایسا آدمی جو ان کی گفتگو ہی سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو۔ فیاض نے کئی بار اسے کنکھیوں سے دیکھا لیکن وہ خاموش ہی رہا۔ شکریہ، فیاض نے سگار لیتے ہوئے کہا اور پھر عمران کی طرف دیکھ کر بولا، جی یہ نہیں پیتے۔ اس پر بھی عمران نے چھت سے اپنی نظریں نہ ہٹائی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ خود کو تنہا محسوس کر رہا ہو۔ جج صاحب نے بھی عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھا لیکن کچھ بولے نہیں۔ اچانک عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر اللہ کہا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ منہ چلاتا ہوا ان دونوں کو احمقوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ اس پر بھی فیاض کو خوشی ہوئی کہ جج صاحب نے عمران کے متعلق کچھ نہیں پوچھا۔ فیاض کوئی دوسرا سوال سوچ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی کر رہا تھا کہ عمران کی زبان بند ہی رہے تو بہتر ہے، مگر شاید عمران چہرہ شناسی کا بھی ماہر تھا کیونکہ دوسرے ہی لمحوں میں اس نے بکنا شروع کر دیا۔ ہاں صاحب، اچھے لوگ بہت کم زندگی لے کر آتے ہیں۔ ایاز صاحب تو ولی اللہ تھے۔ چرخ کج رفتار و نہ ہنجار کب کسی کو غالب کا شعر ہے، لیکن قبل اس کے کہ عمران شعر سناتا فیاض بول پڑا، جی ہاں، قصبے والوں میں کچھ اسی قسم کی افواہیں گردش کر رہی ہے۔ بھائی یہ بات تو کسی طرح میرے حلق سے نہیں اترتی۔ سنا میں نے بھی ہے، جج صاحب بولے۔ اس کی موت کے بعد قصبے کے کچھ معزز لوگوں سے ملا بھی تھا، انہوں نے بھی یہی خیال ظاہر کیا تھا کہ وہ کوئی پہنچا ہوا آدمی تھا، لیکن میں نہیں سمجھتا۔ اس کی شخصیت پر اسرار ضرور تھی مگر ان معنوں میں نہیں۔ اس کے نوکر کے متعلق کیا خیال ہے جو قبروں کی مجاوری کرتا ہے؟ فیاض نے پوچھا۔ وہ بھی ایک پہنچے ہوئے بزرگ ہے، عمران تڑ سے بولا، اور جج صاحب پھر اسے گھورنے لگی، لیکن اس بار بھی انہوں نے اس کے متعلق کچھ نہیں پوچھا۔ کیا وصیت نامے میں یہ بات ظاہر کر دی گئی ہے کہ قبروں کا مجاور عمارت کے بیرونی کمرے میں قابض رہے گا؟ فیاض نے جج صاحب سے پوچھا۔ جی ہاں قطعی، جج صاحب نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بہتر ہوگا اگر ہم دوسری باتیں کریں۔ اس عمارت سے میرا بس اتنا ہی تعلق ہے کہ میں قانونی طور پر اس کا مالک ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ میرے گھر کے کسی فرد نے آج تک اس میں قیام نہیں کیا، کوئی کبھی ادھر گیا بھی نہ ہوگا۔ فیاض نے کہا۔ بھائی کیوں نہیں؟ شروع میں تو سبھی کو اس کے دیکھنے کا اشتیاق تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک حیرت انگیز طریقے سے ہماری ملکیت میں آئی تھی۔ ایاز صاحب کے جنازے پر نور کی بارش ہوئی تھی۔ عمران نے پھر تڑکا لگایا۔ مجھے پتہ نہیں، جج صاحب بیزاری سے بولے۔ میں اس وقت تو وہاں پہنچا تھا جب وہ دفن کیا جا چکا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ عمارت آصف زدہ ہے، فیاض نے کہا۔
ہو سکتا ہے کاش وہ میری ملکیت نہ ہوتی۔ کیا اب آپ لوگ مجھے اجازت دیں گے؟ معاف کیجیے گا، فیاض اٹھتا ہوا بولا، آپ کو بہت تکلیف دی مگر معاملہ ہی ایسا ہے۔ فیاض اور عمران باہر نکلے۔ فیاض اس پر جھلایا ہوا تھا، باہر آتے ہی برس پڑا، تم ہر جگہ اپنے گدھے پن کا ثبوت دینے لگتے ہو اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تمہیں گولی مار دوں۔ عمران بولا، کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ تم نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ محبوبہ یک چشمو 14 تاریخ کی رات کو کہاں تھی؟ کیوں بور کرتے ہو؟ میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے۔ خیر مجھے کیا، میں خود ہی پوچھ لوں گا۔ عمران نے کہا، سر جہانگیر کو جانتے ہو؟ ہاں کیوں؟ وہ میرا رقیب ہے۔ ہوگا تو میں کیا کروں؟ کسی طرح پتہ لگاؤ کہ وہ آج کل کہاں ہے۔ میرا وقت تو برباد نہ کرو۔ فیاض جھنجھلا گیا۔ تب پھر تم بھی وہیں جاؤ جہاں شیطان قیامت کے دن جائے گا، عمران نے کہا اور لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا جج صاحب کے گیراج کی طرف چلا گیا۔ یہاں سے رابعہ باہر جانے کے لیے کار نکال رہی تھی۔ مس سلیم، عمران کھکار کر بولا، شاید ہمارا تعارف پہلے بھی ہو چکا ہے۔ او جی ہاں، رابعہ جلدی سے بولی، کیا آپ مجھے لفٹ دینا پسند کریں گی؟ شوق سے، آئیے۔ رابعہ خود کار چلا رہی تھی اور عمران شکریہ ادا کر کے اس کے برابر بیٹھ گیا۔ کہاں اتریے گا؟ رابعہ نے پوچھا۔ سچ پوچھیے تو میں اترنا ہی نہ چاہوں گا۔ رابعہ صرف مسکرا کر رہ گئی۔ اس وقت تو اس نے ایک مصنوعی آنکھ لگا رکھی تھی، اس لیے آنکھوں پر اینک نہیں تھی۔ فیاض کی بیوی نے اسے عمران کے متعلق بہت کچھ بتایا تھا، اس لیے وہ اسے احمق سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کیا آپ کچھ ناراض ہے؟ عمران نے تھوڑی دیر بعد پوچھا۔ جی، رابعہ چونک پڑی، نہیں تو پھر ہنسنے لگی۔ میں نے کہا شاید مجھ سے لوگ عموماً ناراض رہا کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میں انہیں خواہ مخواہ غصہ دلا دیتا ہوں۔ پتہ نہیں، مجھے تو آپ نے ابھی تک غصہ نہیں دلایا۔ تب تو یہ میری خوش قسمتی ہے، عمران نے کہا۔ ویسے اگر میں کوشش کروں تو آپ کو غصہ دلا سکتا ہوں۔ رابعہ پھر ہنسنے لگی۔ کیجئے کوشش، اس نے کہا۔ اچھا، تو آپ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ناممکن ہے؟ عمران نے احمقوں کی طرح ہنس کر کہا۔ میں تو یہی سمجھتی ہوں، مجھے غصہ کبھی نہیں آتا۔ اچھا تو سمجھیے، عمران نے اس طرح کہا جیسے ایک شمشیر زن کسی دوسرے شمشیر زن کو للکارتا ہوا کسی گھٹیا سی فلم میں دیکھا جا سکتا ہے۔ رابعہ کچھ نہ بولی، وہ کچھ بور سی ہونے لگی تھی۔ آپ 14 تاریخ کی رات کو کہاں تھی؟ عمران نے اچانک پوچھا۔ جی، رابعہ بے اختیار چونک پڑی۔ اوہ، اسٹیئرنگ سنبھالیے، کہیں کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ عمران بولا، دیکھیے میں نے آپ کو غصہ دلا دیا نا۔ پھر اس نے ایک زوردار کہکا لگایا اور اپنی ران پیٹنے لگا۔ رابعہ کی سانس پھولنے لگی تھی اور اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر کانپ رہے تھے۔ دیکھیے، اس نے ہانپتے ہوئے کہا، مجھے جلدی ہے، واپس جانا ہوگا۔ آپ کہاں اتریں گے؟ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، عمران پرسکون لہجے میں بولا۔ آپ سے مطلب آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ دیکھا، آ گیا غصہ۔ ویسے یہ بات بہت اہم ہے، اگر پولیس کے کانوں تک جا پہنچی تو زحمت ہوگی۔ ممکن ہے میں کوئی ایسی کارروائی کر سکوں جس کی بنا پر پولیس یہ سوال ہی نہ اٹھائے۔ رابعہ کچھ نہ بولی، وہ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ میں یہ بھی نہ پوچھوں گا کہ آپ کہاں تھی، عمران نے پھر کہا، کیونکہ مجھے معلوم ہے۔ مجھے آپ صرف اتنا بتا دیجئے کہ آپ کے ساتھ کون تھا۔ مجھے پیاس لگ رہی ہے، رابعہ بھررائی ہوئی آواز میں بولی۔ اوہ تو رکیے، کیفے نبراسکا نزدیک ہی ہے۔ کچھ آگے چل کر رابعہ نے کار کھڑی کر دی اور وہ دونوں اتر کر فٹ پاتھ سے گزرتے ہوئے کیفے نبراسکا میں چلے گئے۔ عمران نے ایک خالی گوشہ منتخب کیا اور وہ بیٹھ گئے۔ چائے سے پہلے عمران نے ایک گلاس ٹھنڈے پانی کے لیے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ واپسی میں کنجی اس کے پاس رہ گئی ہوگی، عمران نے کہا۔ کس کے پاس؟ رابعہ پھر چونک پڑی۔ فکر نہ کیجیے، مجھے یقین ہے کہ اس نے آپ کو اپنا صحیح نام اور پتہ ہرگز نہ بتایا ہوگا اور کنجی واپس کر دینے کے بعد سے اب تک ملا بھی نہ ہوگا۔ رابعہ بالکل نڈھال ہو گئی۔ اس نے مردہ سی آواز میں کہا، پھر اب آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ اس سے کب اور کن حالات میں ملی تھی؟ اب سے 2 ماہ پہلے۔ کہاں ملا تھا؟ ایک تقریب میں، مجھے یہ یاد نہیں کہ کس نے تعارف کرایا تھا۔ تقریب کہاں تھی؟ شاید سر جہانگیر کی سالگرہ کا موقع تھا۔ اوہ، عمران کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، کنجی آپ کو اس نے کب واپس کی تھی؟ 15 کی شام کو اور 16 کی صبح کو لاش پائی گئی، عمران نے کہا۔ رابعہ بری طرح ہانپنے لگی۔ وہ چائے کی پیالی میز پر رکھ کر کرسی کی پشت سے ٹک گئی۔ اس کی حالت باز کے پنجے میں پھنسی ہوئی کسی ننھی منھی چڑیا سے مشابہ تھی۔ 15 کے دن بھر کنجی اس کے پاس رہی۔ اس نے اس کی نقل تیار کرا کہ کنجی آپ کو واپس کر دی۔ اس کے بعد پھر وہ آپ سے نہیں ملا۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ وہ مجھ سے کہا کرتا تھا کہ وہ ایک سیاح ہے۔
जाफरिया होटल में क़याम पजीर है, लेकिन परसों मैं वहाँ गई थी। वो खामोश हो गई। उस पर इमरान ने सर हिलाकर कहा, और आपको वहाँ मालूम हुआ कि इस नाम का कोई आदमी वहाँ कभी ठहरा ही नहीं? जी हाँ, राबिया सर झुकाकर बोली। आपसे उसकी दोस्ती का मकसद महज इतना ही था कि वो किसी तरह आपसे उस इमारत की कुंजी हासिल कर ले। मैं घर जाना चाहती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं। 2 मिनटों, इमरान ने हाथ हिलाकर कहा। आपकी ज़्यादातर मुलाकातें कहाँ होती थी? टिप टॉप नाइट क्लब में। लेडी जहांगीर से उसके ताल्लुकात कैसे थे? लेडी जहांगीर, राबिया चिढ़कर बोली। आखिर इन मामलात में आप उनका नाम क्यों ले रहे हैं? क्या आप मेरे सवालों का जवाब न देगी? इमरान ने बड़ी शराफत से पूछा। नहीं, मेरा ख्याल है कि मैंने उन दोनों को कभी नहीं मिलते देखा। शुक्रिया, अब मैं उसका नाम नहीं पूछूंगा। जाहिर है कि उसने अपना नाम सही ना बताया होगा, लेकिन अगर आप उसका हुलिया बता सके तो मशकूर रहूंगा। राबिया को बताना ही पड़ा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मगमूम थी और साथ ही साथ डरी हुई भी थी। इमरान फुटपाथ पर तन्हा खड़ा था। राबिया की कार जा चुकी थी। उसने जेब से एक च्युइंगम निकाली और मुंह में डालकर दांतों से उसे कुचलने लगा। गौर फिक्र के आलम में च्युइंगम उसका बेहतरीन रफीक साबित होता था। जासूसी नावीलों के सुराग रसानों की तरह न उसे सुगार से दिलचस्पी थी और न पाइप से। शराब भी नहीं पीता था। उसके जहन में इस वक्त तो कई सवाल थे और वो फुटपाथ के किनारे पर इस तरह खड़ा हुआ था जैसे सड़क पार करने का इरादा रखता हो, मगर यह हकीकत थी कि उसके जहन में इस किस्म का कोई ख्याल नहीं था। वो सोच रहा था इन मामलात से सर जहांगीर का ताल्लुक हो सकता है। दूसरी लाश के करीब उसे कागज़ का जो टुकड़ा मिला था वो सर जहांगीर ही की राइटिंग पैड का हिस्सा था। राबिया से पुरअसरार नौजवान की मुलाकात भी सर जहांगीर ही के यहाँ हुई थी और लेडी जहांगीर ने जिस खूबसूरत नौजवान का तज़किरा किया था वो उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता था। लेकिन लेडी जहांगीर भी उससे वाकिफ नहीं थी। लेडी जहांगीर की ये बात भी सच थी कि अगर वो शहर के किसी जी हैसियत खानदान का फ़र्द होता तो लेडी जहांगीर उससे ज़रूर वाकिफ होती। फ़र्ज़ किया कि अगर लेडी जहांगीर भी किसी साजिश में शरीक थी तो उसने उसका तज़किरा इमरान से क्यों किया? हो सकता है कि वो उसकी दूसरी ज़िंदगी से वाकिफ़ न रही हो, लेकिन फिर भी ये सवाल पैदा होता है कि उसने तज़किरा किया ही क्यों? वो कोई ऐसी अहम बात न थी। सैकड़ों नौजवान लड़कियों के चक्कर में रहे होंगे, चाहे वो पानी भरने के मशकीज़े से भी बदतर क्यों ना हो। फिर एक सवाल उसके जहन में उभरा, आखिर उस मुजावर ने पुलिस को राबिया के मुतालिक क्यों नहीं बताया था? कब्र और लाश के मुतालिक तो उसने सोचना ही छोड़ दिया था। फिक्र इस बात की थी कि वो लोग कौन है और उस मकान में क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं। अगर वो सर जहांगीर ही है तो उसका इस इमारत से क्या ताल्लुक? सर जहांगीर से वो अच्छी तरह वाकिफ था, लेकिन यूं भी नहीं कि उस पर किसी किस्म का शुबा कर सकता। सर जहांगीर शहर के मुअज़्ज़ज़ तरीन लोगों में था, न सिर्फ मुअज़्ज़ज़ बल्कि नेक नाम भी। थोड़ी देर बाद इमरान सड़क पार करने का इरादा कर ही रहा था कि रुकती हुई कार उसकी राह में हायल हो गई। ये राबिया ही की कार थी। खुदा का शुक्र है कि आप मिल गए, उसने खिड़की से सर निकाल कर कहा। मैं जानता था कि आपको फिर मेरी ज़रूरत महसूस होगी, इमरान ने कहा और कार का दरवाज़ा खोलकर राबिया के बराबर बैठ गया। कार फिर चल पड़ी। खुदा के लिए मुझे बचाइए, राबिया ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। मैं डूब रही हूँ। तो क्या आप मुझे तिनका समझती है? इमरान ने कहा लगाया। खुदा के लिए कुछ कीजिए, अगर डैडी को इसका इल्म हो गया तो। नहीं होने पाएगा, इमरान ने संजीदगी से कहा। आप लोग मर्दों के दोष बदोश झक मारने मैदान में निकली है, मुझे खुशी है, लेकिन आप नहीं जानती कि मर्द हर मैदान में आपको उल्लू बनाता है। वैसे माफ़ कीजिए, मुझे नहीं मालूम कि उल्लू की मादा को क्या कहते हैं। राबिया कुछ न बोली और इमरान कहता रहा, खैर भूल जाइए इस बात को। मैं कोशिश करूंगा कि इस ड्रामे में आपका नाम ना आने पाए। अब तो आप मुतमईन है ना? गाड़ी रोकिए। अच्छा, टाटा। अरे, राबिया के मुंह से हल्की सी चीख निकली और उसने पूरे ब्रेक लगा दिए। क्या हुआ? इमरान घबराकर चारों तरफ देखने लगा। वही है, राबिया बड़बड़ाई। उतरिए, मैं उसे बताती हूँ। कौन है? क्या बात है? वही जिसने मुझे इस मुसीबत में फंसाया है। कहाँ है वो? इस बार में अभी अभी गया है। वही था, चमड़े की जैकेट और कत्थई पतलून में। अच्छा, तो आप जाइए, मैं देख लूँगा। नहीं, मैं भी। जाओ, इमरान आंखें निकाल कर बोला और राबिया सहम गई। उस वक्त तो अहमक इमरान की आंखें उसे बड़ी खौफनाक मालूम हुई। उसने चुपचाप कार मोड़ ली। इमरान बार में घुसा। बताए हुए आदमी को तलाश करने में देर नहीं लगी। वो एक मेज पर तन्हा बैठा था। वो घटीले जिस्म का एक खुशरू जवान था। पेशानी कुशादा और चोट के निशानत से दागदार थी। शायद वो
سر کو دائیں جانب تھوڑا جھکائے رکھنے کا عادی تھا۔ عمران اس کے قریبی میز پر بیٹھ گیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے کسی کا انتظار ہو۔ کچھ مضطرب بھی تھا۔ عمران نے پھر ایک چوئنگم نکال کر منہ میں ڈال لیا۔ اس کا اندازہ غلط نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی چمڑے کی جیکٹ والے کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور پھر عمران نے اس کے چہرے سے اضطراب کے آثار غائب ہوتے دیکھے۔ سب چوپٹ ہو رہا ہے، چمڑے کی جیکٹ والا بولا۔ اس بڈھے کو خبط ہو گیا ہے، دوسرے آدمی نے کہا۔ عمران ان کی گفتگو صاف سن سکتا تھا۔ جیکٹ والا چند لمحے پرخیال انداز میں اپنی تھوڑی کھجلاتا رہا، پھر بولا، مجھے یقین ہے کہ اس کا خیال غلط نہیں ہے، وہ سب کچھ وہی ہے، لیکن ہمارے ساتھی بوڑھے ہیں، آوازیں سنتے ہی ان کی روح فنا ہو جاتی ہے۔ لیکن بھائی آخر وہ آوازیں ہیں کیسی ہی کیوں نہ ہو، ہمیں ان کی پرواہ نہ کرنی چاہیے۔ اور وہ دونوں کس طرح مرے، یہ چیز جیکٹ والا کچھ سوچتے ہوئے بولا، ابھی تک میری سمجھ میں نہ آ سکی۔ مرتا وہی ہے جو کام شروع کرتا ہے، یہ ہم شروع ہی سے دیکھتے رہے ہیں۔ پھر ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسرے آدمی نے کہا، ہمیں آج یہ معاملہ طے ہی کر لینا ہے۔ جیکٹ والا بولا، یہ بھی بڑی بات ہے کہ وہاں پولیس کا پہرا نہیں ہے، لیکن اس رات کو ہمارے علاوہ اور کوئی بھی وہاں تھا۔ مجھے تو اسی آدمی پر شبہ ہے جو باہر والے کمرے میں رہتا ہے۔ اچھا اٹھو، ہمیں وقت تو نہ برباد کرنا چاہیے، کچھ پی تو لے، میں بہت تھک گیا ہوں۔ کیا پیو گے، وسکی یا کچھ اور؟ پھر وہ دونوں پیتے رہے اور عمران اٹھ کر قریبی کے ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ میں چلا گیا۔ دوسرے لمحے میں وہ فیاض کی نجی فون نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ ہیلو سپر، ہاں میں ہوں، خیریت؟ کہاں؟ زکام ہو گیا ہے، پوچھنا یہ ہے کہ میں جوشاندہ پی لوں؟ ارے تو اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ دیگر احوال یہ ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر اس عمارت کے گرد مسلح پہرا لگ جانا چاہیے۔ بس آگے مت پوچھو، اگر اس کے خلاف ہوا تو آئندہ شرلاک ہومز اور ڈاکٹر واٹسن کی مدد نہیں کرے گا۔ ٹیلی فون بوتھ سے واپس آ کر عمران نے پھر اپنی جگہ سنبھال لی۔ جیکٹ والا دوسرے آدمی سے کہہ رہا تھا، بوڑھا پاگل نہیں ہے، اس کے اندازے غلط نہیں ہوتے۔ ہوگا، دوسرا میز پر خالی گلاس پٹکتا ہوا بولا، صحیح ہو یا غلط سب جہنم میں جائے، لیکن تم اپنی کہو، اگر اس لڑکی سے پھر ملاقات ہو گئی تو کیا کرو گے؟ اوہ، جیکٹ والا ہنسنے لگا، معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ ٹھیک، لیکن اگر وہ پولیس تک پہنچ گئی تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتی۔ بیان دیتے وقت تو اسے اس کا اظہار بھی کرنا پڑے گا کہ وہ ایک رات میرے ساتھ اس مکان میں بسر کر چکی ہے، اور پھر میرا یہ خیال ہے کہ شاید اس کا ذہن کنجی تک پہنچ ہی نہ سکے۔ عمران کافی کا آرڈر دے کر دوسرے چنگم سے شغل کرنے لگا۔ اس کے چہرے سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ سارے ماحول سے قطعی بے تعلق ہو، لیکن یہ حقیقت تھی کہ ان دونوں کی گفتگو کا ایک ایک لفظ اس کی یادداشت تو ہضم کرتی جا رہی تھی۔ تو کیا آج بوڑھا آئے گا؟ دوسرے آدمی نے پوچھا۔ ہاں، آج فیصلہ ہو جائے، جیکٹ والے نے کہا۔ دونوں اٹھ گئے۔ عمران نے اپنے حلق میں بچی کچی کافی انڈیل لی، بل وہ پہلے ہی ادا کر چکا تھا۔ وہ دونوں باہر نکل کر فٹ پاتھ پر کھڑے ہو گئے اور پھر انہوں نے ایک ٹیکسی رکوائی۔ کچھ دیر بعد ان کی ٹیکسی کے پیچھے ایک دوسری ٹیکسی بھی جا رہی تھی، جس کی پچھلی سیٹ پر عمران اکڑو بیٹھا تھا اور سر کھجا رہا تھا۔ حماقت انگیز حرکتیں اس سے اکثر تنہائی میں بھی سرزد ہو جاتی تھی۔ ارکھیم لین میں پہنچ کر اگلی ٹیکسی رک گئی اور وہ دونوں اترے اور ایک گلی میں گھس گئے۔ یہاں عمران ذرا سا چوک گیا۔ اس نے انہیں گلی میں گھستے ضرور دیکھا تھا، لیکن جتنی دیر میں وہ ٹیکسی کا کرایہ چکاتا انہیں کھو چکا تھا۔ گلی سنسان پڑی تھی۔ آگے بڑھا تو دائیں ہاتھ کو ایک دوسری گلی دکھائی دی۔ اب اس دوسری گلی کو طے کرتے وقت تو اسے احساس ہوا کہ وہاں تو گلیوں کا جال بچھا ہوا تھا، لہٰذا سر مارنا فضول سمجھ کر وہ پھر سڑک پر آ گیا۔ وہ اس گلی کے سرے سے تھوڑے ہی فاصلے پر رک گیا کہ ایک بک اسٹال کے شوکیس میں لگی ہوئی کتابوں کے رنگا رنگ گرد و پوش دیکھنے لگا۔ شاید 5 ہی منٹوں بعد ایک ٹیکسی ٹھیک اسی گلی کے دہانے پر رکی اور ایک معمر آدمی اتر کر کرایہ چکانے لگا۔ اس کے چہرے پر بھورے رنگ کی داڑھی تھی، لیکن عمران اس کی پیشانی کی بناوٹ دیکھ کر چونکا۔ آنکھیں بھی جانی پہچانی سی معلوم ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گلی میں گھسا، عمران نے بھی اپنے قدم بڑھائے۔ کئی گلیوں سے گزرنے کے بعد بوڑھا ایک دروازے پر رک کر دستک دینے لگا۔ عمران کافی فاصلے پر تھا اور تاریکی ہونے کی وجہ سے دیکھ لیے جانے کا خدشہ بھی نہیں تھا۔ وہ ایک دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا۔ ادھر دروازہ کھلا اور بوڑھا کچھ بڑبڑاتا ہوا اندر چلا گیا۔ دروازہ پھر بند ہو گیا۔ عمارت 2 منزلہ تھی۔ عمران سر کھجا کر رہ گیا، لیکن وہ آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اندر داخل ہونے کے امکانات پر غور کرتا ہوا دروازے تک پہنچ گیا
اور پھر اس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر دروازے سے کان لگا کر آہٹ لینی شروع کر دی، لیکن شاید اس کا ستارہ ہی گردش میں آ گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے میں دروازے کے دونوں پٹ کھلے اور دونوں آدمی اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اندر مدھم سی روشنی میں ان کے چہرے تو نہ دکھائی دیے، لیکن وہ کافی مضبوط ہاتھ پیر کے معلوم ہوتے تھے۔ کون ہے؟ ان میں سے ایک نے تحکمانہ لہجے میں بولا۔ مجھے دیر تو نہیں ہوئی، عمران تڑ سے بولا۔ دوسری طرف سے فوراً ہی جواب نہیں ملا۔ غالباً یہ سکوت ہچکچاہٹ کا ایک وقفہ تھا۔ تم کون ہو؟ دوسری طرف سے سوال پھر دہرایا گیا۔ 313، عمران نے احمقوں کی طرح بک دیا، لیکن دوسرے لمحے اسے دھیان نہیں تھا۔ اچانک اسے گریبان سے پکڑ کر اندر کھینچ لیا گیا۔ عمران نے مزاحمت نہیں کی۔ اب بتاؤ تم کون ہو؟ ایک نے اسے دھکا دے کر کہا۔ اندر لے چلو، دوسرا بولا۔ وہ دونوں اسے دھکا دیتے ہوئے کمرے میں لے آئے۔ یہاں 7 آدمی ایک بڑی میز کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بوڑھا جس کا تعاقب کرتا ہوا عمران یہاں تک پہنچا تھا شاید سرگردہ کی حیثیت رکھتا تھا، کیونکہ وہ میز کے آخری سرے پر بیٹھا تھا۔ وہ سب عمران کو تحیر آمیز نظروں سے دیکھنے لگے، لیکن عمران دونوں آدمیوں کے درمیان میں کھڑا چمڑے کے جیکٹ والے کو گھور رہا تھا۔ آہا! یکایک عمران نے کہا لگایا اور اپنے گول گول دیدے پھرا کر اس سے کہنے لگا، میں تمہیں کبھی نہیں معاف کروں گا۔ تم نے میری محبوبہ کی زندگی برباد کر دی۔ کون ہو تم؟ میں تمہیں نہیں پہچانتا، اس نے تحیر آمیز لہجے میں کہا، لیکن میں تمہیں اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ تم نے میری محبوبہ پر ڈورے ڈالے ہیں۔ میں کچھ نہیں بولا۔ تم نے ایک رات اس کے ساتھ بسر کی۔ میں پھر بھی خاموش رہا، لیکن میں اسے کسی طرح برداشت تو نہیں کر سکتا کہ تم اس سے ملنا جلنا چھوڑ دو۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ دفتن اب بوڑھے نے سوال کیا اور ان دونوں کو گھورنے لگا جو عمران کو لائے تھے۔ انہوں نے سب کچھ بتا دیا۔ اس دوران میں عمران برابر اپنے مخاطب کو گھورتا رہا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے دوسرے لوگوں سے اسے واقعی کوئی سروکار نہ ہو۔ پھر اچانک کسی کا گھونسا عمران کے جبڑے پر پڑا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا کئی قدم پیچھے کھسک گیا۔ اس نے جھک کر اپنی فلیٹ ہیٹ اٹھائی اور اسے اس طرح جھاڑنے لگا جیسے وہ اتفاقاً اس کے سر سے گر گئی ہو۔ وہ اب بھی جیکٹ والوں کو گھورے جا رہا تھا۔ میں کسی عشقیہ ناول کے سعادت مند رقیب کی طرح تمہارے حق میں دست بردار ہو سکتا ہوں، عمران نے کہا۔ بکواس مت کرو، بوڑھا چیخا۔ میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ کیا اس رات کو تم ہی وہاں تھے؟ عمران نے اس کی طرف دیکھنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ یہ زندہ بچ کر نہ جانے پائے، بوڑھا کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ مگر شرط تو یہ ہے، عمران مسکرا کر بولا، میت کی بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ اس کے حماقت آمیز اطمینان میں ذرہ برابر فرق نہ ہونے پایا تھا۔ 3-4 آدمی اس کی طرف لپکے۔ عمران دوسرے ہی لمحے ڈپٹ کر بولا، ہینڈز اپ۔ ساتھ ہی اس کا ہاتھ جیب سے نکلا۔ اس کی طرف جھپٹنے والے پہلے تو ٹھٹکے، لیکن پھر انہوں نے بے تحاشا ہنسنا شروع کر دیا۔ عمران کے ہاتھ میں ریوالور کی بجائے ربڑ کی ایک گڑیا تھی۔ پھر بوڑھے کی گرجدار آواز نے انہیں خاموش کر دیا اور پھر وہ عمران کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی اس کے قریب پہنچے، عمران نے گڑیا کا پیٹ دبا دیا۔ اس کا منہ کھلا اور پیلے رنگ کا گہرا غبار اس میں سے نکل کر 3-4 فٹ کے دائرے میں پھیل گیا۔ وہ چاروں بے تحاشا کھانستے ہوئے وہیں ڈھیر ہو گئے۔ جانے نہ پائے، بوڑھا پھر چیخا۔ دوسرے لمحے میں عمران نے کافی وزنی چیز الیکٹرک لیمپ پر کھینچ ماری۔ ایک زوردار آواز کے ساتھ بلب پھٹا اور کمرے میں اندھیرا پھیل گیا۔ عمران اپنے ناک پر رومال رکھے ہوئے دیوار کے سہارے میز کے سرے کی طرف کھسک رہا تھا۔ کمرے میں اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ شاید وہ سب اندھیرے میں ایک دوسرے پر گھونسے بازی کی مشق کرنے لگے تھے۔ عمران کا ہاتھ آہستہ سے میز کے سرے پر رینگ گیا اور اسے ناکامی نہیں ہوئی۔ جس چیز پر شروع ہی سے اس کی نظر رہی تھی اس کے ہاتھ آ چکی تھی۔ یہ بوڑھے کا چرمی ہینڈ بیگ تھا۔ واپسی میں کسی نے کمرے کے دروازے پر اس کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی، لیکن اپنے سامنے کے 2-3 دانتوں کو توڑواتا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ عمران جلد سے جلد کمرے سے نکل جانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے حلق میں بھی جلن ہونے لگی تھی۔ گڑیا کے منہ سے نکلا ہوا غبار اب پورے کمرے میں پھیل گیا تھا۔ کھانسیوں اور گالیوں کا شور پیچھے چھوڑتا ہوا وہ بیرونی دروازے تک پہنچ گیا۔ گلی میں نکلتے ہی وہ قریب ہی کی ایک دوسری گلی میں گھس گیا۔ فی الحال سڑک پر نکلنا خطرناک تھا۔ وہ کافی دیر تک پیچ در پیچ گلیوں میں چکراتا ہوا ایک دوسری سڑک پر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھا ہوا اس طرح اپنے ہونٹ رگڑ رہا تھا جیسے سچ مچ اپنی کسی محبوبہ سے ملنے کے بعد لپسٹک کے دھبے چھڑا رہا ہو۔ دوسری صبح کیپٹن فیاض کے لیے ایک نئی درد سری لے کر آئی۔
حالات ہی ایسے تھے کہ براہ راست تو اسے ہی اس معاملے میں الجھنا پڑا، ورنہ پہلے تو معاملہ سول پولیس کے ہاتھ میں جاتا۔ بات یہ تھی کہ اس خوفناک عمارت سے قریباً 1 یا 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر ایک نوجوان کی لاش پائی گئی، جس کے جسم پر کتھئی پتلون اور چمڑے کی جیکٹ تھی۔ کیپٹن فیاض نے عمران کی ہدایت کے مطابق پچھلی رات کو پھر عمارت کی نگرانی کے لیے کانسٹیبلوں کا ایک دستہ تعینات کرا دیا تھا۔ ان کی رپورٹ تھی کہ رات کو کوئی عمارت کے قریب نہیں آیا اور نہ ہی انہوں نے قرب و جوار میں کسی قسم کی کوئی آواز سنی، لیکن پھر بھی عمارت سے تھوڑے فاصلے پر صبح کو ایک لاش پائی گئی۔ جب کیپٹن فیاض کو لاش کی اطلاع ملی تو اس نے سوچنا شروع کیا کہ عمران نے عمارت کے گرد مسلح پہرا بٹھانے کی تجویز کیوں پیش کی تھی۔ اس نے وہاں پہنچ کر لاش کا معائنہ کیا۔ کسی نے مقتول کی داہنی کنپٹی پر گولی ماری تھی۔ حوالداروں نے بتایا کہ انہوں نے پچھلی رات فائر کی آواز بھی نہیں سنی تھی۔ کیپٹن فیاض وہاں سے بوکھلایا ہوا عمران کی طرف چل دیا۔ اس کی طبیعت بری طرح جھلائی ہوئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ عمران نے کوئی ڈھنگ کی بات بتانے کی بجائے میر و غالب کے اوٹ پٹانگ شعر سنانا شروع کر دیے تو کیا ہوگا۔ بعض اوقات اس کی بے تکی باتوں پر اس کا دل چاہتا تھا کہ اسے گولی مار دے، مگر اس شہرت کا کیا ہوتا؟ اس کی ساری شہرت عمران کے دم سے تھی۔ وہ اس کے لیے اب تک کئی پیچیدہ مسائل سلجھا چکا تھا۔ بہرحال کام عمران کرتا تھا اور اخبارات میں نام فیاض کا چھپتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے عمران کا سب کچھ برداشت تو کرنا پڑتا تھا۔ عمران اسے گھر پر ہی مل گیا، لیکن عجیب حالت میں۔ وہ اپنے نوکر سلیمان کے سر میں کنگھا کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ کسی دور اندیش ماں کے سے انداز میں اسے نصیحتیں بھی کیے جا رہا تھا۔ جیسے ہی فیاض کمرے میں داخل ہوا، عمران نے سلیمان کی پیٹھ پر گھوسا جھاڑ کر کہا، ابے تو نے بتایا نہیں کہ صبح ہو گئی؟ سلیمان ہنستا ہوا بھاگ گیا۔ عمران تم آدمی کب بنو گے؟ فیاض ایک صوفے پر گرتا ہوا بولا، آدمی بننے میں مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، البتہ میں تھانے دار بننا ضرور پسند کروں گا۔ میری طرف سے جہنم میں جانا پسند کرو، لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے پچھلی رات اس عمارت پر پہرا کیوں لگوایا تھا؟ مجھے کچھ یاد نہیں، عمران مایوسی سے سر ہلا کر بولا۔ کیا واقعی میں نے کوئی ایسی حرکت کی تھی؟ عمران، فیاض نے بگڑ کر کہا، اگر میں آئندہ تم سے کوئی مدد لوں تو مجھ پر 1000 بار لعنت۔ 1000 کم ہے، عمران سنجیدگی سے بولا، کچھ اور بڑھو تو میں غور کرنے کی کوشش کروں گا۔ فیاض کی قوت برداشت تو جواب دے گئی اور گرج کر بولا، جانتے ہو آج صبح وہاں سے 1 فرلانگ کے فاصلے پر ایک لاش اور ملی ہے۔ ارے توبہ! عمران اپنا منہ پیٹنے لگا۔ کیپٹن فیاض کہتا رہا، تم مجھے اندھیرے میں رکھ کر نہ جانے کیا کرنا چاہتے ہو۔ حالات اگر اور بگڑے تو مجھے ہی سنبھالنے پڑیں گے، لیکن کتنی پریشانی ہوگی۔ کسی نے اس کی داہنی کنپٹی پر گولی ماری ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ حرکت کس کی ہے، عمران کے علاوہ اور کس کی ہو سکتی ہے۔ عمران بڑبڑایا، پھر سنجیدگی سے پوچھا، پہرا تھا وہاں؟ تھا، میں نے رات ہی یہ کام کیا تھا۔ پہرے والوں کی رپورٹ؟ کچھ بھی نہیں، انہوں نے فائر کی آواز بھی نہیں سنی۔ میں یہ نہیں پوچھ رہا، کل بھی کسی نے عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی؟ نہیں، لیکن میں اس لاش کی بات کر رہا تھا۔ کیے جاؤ، میں تمہیں نہیں روکتا، لیکن میرے سوالات کے جوابات بھی دیتے جاؤ۔ قبر کے مجاور کی کیا خبر ہے؟ وہ اب بھی وہیں موجود ہے یا غائب ہو گیا؟ عمران، خدا کے لیے تنگ مت کرو۔ اچھا تو علی عمران MSc PhD کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، تم آخر اس خپتی کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ خیر جانے دو، اب مجھے اس کے متعلق کچھ اور بتاؤ۔ کیا بتاؤں؟ بتا تو چکا، صورت سے برا آدمی نہیں معلوم ہوتا، خوبصورت اور جوان جسم پر چمڑے کی جیکٹ اور کتھئی رنگ کی پتلون۔ کیا؟ عمران چونک پڑا اور چند لمحے اپنے ہونٹ سیٹی بجانے والے انداز میں سکوڑے۔ فیاض کی طرف دیکھتا رہا، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ کیا بکواس ہے؟ فیاض جھنجھلا کر بولا، اول تو تمہیں اشعار ٹھیک یاد نہیں، پھر یہاں اس کا موقع کب تھا؟ عمران، میرا بس چلے تو تمہیں گولی مار دوں۔ کیوں؟ شعر میں کیا غلطی ہے؟ مجھے شاعری سے دلچسپی نہیں، لیکن مجھے دونوں مصرے بے ربط تو معلوم ہوتے ہیں۔ لا حول ولا قوت، میں بھی انہی لغویات میں الجھ گیا۔ خدا کے لیے کام کی باتیں کرو، تم نہ جانے کیا کر رہے ہو۔ میں آج رات کو کام کی بات کروں گا اور تم میرے ساتھ ہوگے، لیکن 1 سیکنڈ کے لیے بھی وہاں سے پہرا نہ ہٹایا جائے۔ تمہارے ایک آدمی کو ہر وقت مجاور کے کمرے میں موجود رہنا چاہیے۔ بس اب جاؤ، میں چائے پی چکا ہوں، ورنہ تمہاری کافی مدارت کرتا۔
वहाँ हाँ महबूबा یک चश्म को मेरा पैगाम पहुँचा देना कि रकीब रूसिया का सफाया हो गया, बाकी सब खैरियत है। इमरान, मैं आसानी से पीछा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें अभी और इसी वक्त तो सब कुछ बताना पड़ेगा। अच्छा तो सुनो, लेडी जहांगीर बेवा होने वाली है, उसके बाद तुम कोशिश करोगी कि मेरी शादी उसके साथ हो जाए, क्या समझे? इमरान फैयाज यक बयक मार बैठने की हद तक संजीदा हो गया। यस बॉस, बकवास बंद करो, मैं अब तुम्हारी जिंदगी तल्ख कर दूंगा। भला किस तरह? सुपर फैयाज नहायत आसानी से फैयाज सिगरेट सुलगा कर बोला, तुम्हारे घर वालों को शुबा है कि तुम अपना वक्त तो आवारगी और अय्याशी में गुजारते हो, लेकिन किसी के पास उसका ठोस सबूत नहीं। मैं सबूत मुहैया कर दूंगा। एक ऐसी औरत का इंतजाम कर लेना मेरे लिए मुश्किल ना होगा, जो बराह रास्त तो तुम्हारी अम्मा भी के पास पहुंचकर अपने लुटने की दास्तान बयान कर देगी। ओह, इमरान ने तशवीश आमेज लहजे में अपने होठ सुकोड़ लिए, फिर आहिस्ता से बोला, अम्मा भी की जूतियाँ ऑल प्रूफ है। खैर सुपर फैयाज, ये भी करके देख लो, तुम मुझे एक साबिर और शाकिर फर्जंद पाओगे। लो च्युइंगम से शौक करो, इस घर में ठिकाना नहीं होगा तुम्हारा। फैयाज बोला, तुम्हारा घर तो मौजूद ही है। इमरान ने कहा, तो तुम नहीं बताओगे? जाहिर है। अच्छा तो अब तुम इन मामलात में दखल नहीं दोगे, मैं खुद ही देख लूँगा। फैयाज उठता हुआ खुश्क लहजे में बोला, और अगर तुम उसके बाद भी अपनी टांग अड़ाए रहे तो मैं तुम्हें कानूनी गिरफ्त में ले लूँगा। ये गिरफ्त तो टांगों में होगी या गर्दन में? इमरान ने संजीदगी से पूछा। चंद लम्हे फैयाज को घूरता रहा, फिर बोला, ठहरो। फैयाज रुक कर उसे बेबसी से देखने लगा। इमरान ने अलमारी खोलकर वही चर्बी बैग निकाला जिसे वो कुछ नामालूम अफराद के दरमियान से पिछली रात को उड़ा लाया था। उसने हैंड बैग खोलकर चंद कागजात निकाले और फैयाज की तरफ बढ़ा दिए। फैयाज ने जैसे ही एक कागज़ की तह खोली, बेख्तियार उछल पड़ा। अब वो तेज़ी से दूसरे कागजात पर भी नजरें दौड़ा रहा था। ये तुम्हें कहाँ से मिले? फैयाज तकरीबन हाँफता हुआ बोला। शिद्दत जोश से उसके हाथ कांप रहे थे। एक रद्दी फरोश की दुकान पर बड़ी दुश्वारी से मिले हैं, 2 आना शहर के हिसाब से। इमरान, खुदा के लिए। फैयाज थूक निगल कर बोला। क्या कर सकता है बेचारा इमरान? इमरान ने खुश्क लहजे में कहा। वो अपनी टांगें अड़ाने लगा तो तुम उसे कानूनी गिरफ्त में ले लोगे। प्यारे इमरान, खुदा के लिए संजीदा हो जाओ। इतना संजीदा हूँ कि तुम मुझे बीपी की टाफियाँ खिला सकते हो। ये कागजात तुम्हें कहाँ से मिले? सड़क पर पड़े हुए मिले थे और अब मैंने इन्हें कानून के हाथों में पहुँचा दिया। अब कानून का काम है कि वो ऐसे हाथ तलाश करे जिनमें हथकड़ियाँ लगा सके। इमरान ने अपनी टांग हटा ली। फैयाज बेबसी से उसकी तरफ देखता रहा। लेकिन इसे सुन लो, इमरान कहकाहा लगाकर बोला, कानून के फरिश्ते भी उन लोगों तक नहीं पहुंच सकते। अच्छा तो यही बता दो कि इन मामलात से इन कागजात का क्या ताल्लुक है? फैयाज ने पूछा। ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। इमरान दफतन संजीदा हो गया। इतना मैं जानता हूँ कि ये कागजात फॉरेन ऑफिस से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनका इन बदमाशों के पास होना क्या मायने रखता है? किन बदमाशों के पास? फैयाज चौंक कर बोला। वही उस इमारत में। मेरे खुदा, फैयाज मुस्तरबाना अंदाज में बड़बड़ाया। लेकिन तुम्हारे हाथ किस तरह लगे? इमरान ने पिछली रात के वाक़यात दोहरा दिए। उस दौरान में फैयाज बेचैनी से टहलता रहा। कभी कभी वो रुक कर इमरान को घूरने लगता। इमरान अपनी बात खत्म कर चुका तो उसने कहा, अफसोस, तुमने बहुत बुरा किया। तुमने मुझे कल ये इत्तला क्यों नहीं दी? तो अब दे रहा हूँ इत्तला। उस मकान का पता भी बता दिया। जो कुछ बंद पड़े कर लो। इमरान ने कहा, अब क्या वहाँ खाक फाँकने जाऊँ? हाँ हाँ, क्या हर्ज है? जानते हो ये कागजात कैसे हैं? फैयाज ने कहा। अच्छे खासे हैं, रद्दी के भाव बिक सकते हैं। अच्छा तो मैं चला। फैयाज कागज़ समेट कर चर्मी बैग में रखता हुआ बोला। क्या इन्हें इसी तरह ले जाओगे? इमरान ने कहा। नहीं, ऐसा ना करो, मुझे तुम्हारे कातिलों के भी सुराग लगाने पड़ेंगे। क्यों? फ़ोन करके पुलिस की गाड़ी मंगवाओ। इमरान हंसकर बोला। कल रात से वो लोग मेरी तलाश में है। मैं रात भर घर से बाहर ही रहा था। मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो मकान की निगरानी ज़रूर हो रही होगी। खैर, अब तुम मुझे बता सकते हो कि कागजात कैसे हैं? फैयाज फिर बैठ गया। वो अपनी पेशानी से पसीना पोंछ रहा था। थोड़ी देर बाद उसने कहा, 7 साल पहले इन कागजात पर डाका पड़ा था, लेकिन उनमें सब नहीं है। फॉरेन ऑफिस का एक जिम्मेदार ऑफिसर उन्हें लेकर सफ़र कर रहा था। ये नहीं बता सकता कि वो कहाँ और किस मकसद से जा रहा था, क्योंकि ये हुकूमत का राज है। ऑफिसर ख़त्म कर दिया गया था। उसकी लाश मिल गई थी, लेकिन उसके साथ सीक्रेट सर्विस का एक आदमी भी था। उसके मुतालिक आज तक ना मालूम हो सका। शायद वो भी मार डाला गया हो, लेकिन उसकी लाश नहीं मिली।
आहा, तब तो ये बहुत बड़ा खेल है। इमरान कुछ सोचता हुआ बोला, लेकिन मैं जल्द ही इसे खत्म करने की कोशिश करूंगा। तुम अब क्या करोगे? अभी कुछ कहना कब्ल अज वक्त होगा, इमरान ने कहा। और सुनो, कागजात को अभी अपने पास ही दबाए रहो और हैंडबैग मेरे पास रहने दो, मगर नहीं उसे भी ले जाओ। मेरे जहन में कई तदबीरें हैं और हाँ, उस इमारत के गिर्द दिन रात पहरा रहना चाहिए। आखिर क्यों? वहाँ मैं तुम्हारा मकबरा बनवाऊंगा, इमरान झिंझला कर बोला। फैयाज उठकर पुलिस की कार मंगवाने के लिए फ़ोन करने लगा। उसी रात को इमरान बौखलाया हुआ फैयाज के घर पहुंचा। फैयाज सोने की तैयारी कर रहा था। ऐसे मौके पर अगर इमरान की बजाय कोई और होता तो बड़ी बद इखलाकी से पेश आता, मगर इमरान का मामला ही कुछ और था। उसकी बदौलत आज उसके हाथ ऐसे कागजात लगे थे जिनकी तलाश में अरसे से महकमा सुराग रसानी सर मार रहा था। फैयाज ने उसे अपने सोने के कमरे में बुलवा लिया। मैं सिर्फ एक बात पूछने के लिए आया हूँ, इमरान ने कहा। क्या बात है, कहो, इमरान ठंडी सांस लेकर बोला। क्या तुम कभी कभी मेरी कब्र पर आया करोगे? फैयाज का दिल चाहा कि उसका सर दीवार से टकराकर सचमुच उसकी कब्र तक जाने का मौका मुहैया करे। वो कुछ कहने की बजाय इमरान को घूरता रहा। आह, तुम खामोश हो, इमरान किसी नाकाम आशिक की तरह बोला। मैं समझा तुम्हें शायद किसी और से प्रेम हो गया है। रहमान के बच्चे इमरान ने जल्दी से तस्हीह की। तुम क्यों मेरी जिंदगी तल्ख किए हुए हो? ओहो, क्या तुम्हारी मादा दूसरे कमरे में सोई है? इमरान चारों तरफ देखता हुआ बोला। बकवास मत करो, इस वक्त तो क्यों आए हो? एक इश्किया खत दिखाने के लिए, इमरान जेब से लिफाफा निकालता हुआ बोला। उसके शौहर नहीं है, सिर्फ बाप है। फैयाज ने उसके हाथ से लिफाफा लेकर झल्लाहट में फाड़ना चाहा। हाँ, इमरान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। अरे पहले पढ़ो तो मेरी जान, मज़ा ना आए तो महसूल डाक बज़िम्मे खरीदार। फैयाज ने तोअन व करहन खत निकाला और फिर जैसे ही उसकी नजरें उस पर पड़ी, बेजारी की सारी अलामतें चेहरे से गायब हो गई और उसकी जगह इस्तेजाब ने ले ली। खत टाइप किया हुआ था। इमरान, अगर वो चर्मी हैंडबैग या उसके अंदर की कोई चीज़ पुलिस तक पहुंची तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। उसे वापस कर दो। बेहतरी इसी में है, वरना कहीं किसी जगह मौत से मुलाकात ज़रूर होगी। आज रात को 11 बजे रेस कोर्सों के करीब मिलो। हैंडबैग तुम्हारे साथ होना चाहिए, अकेले ही आना, वरना अगर तुम 5000 आदमी भी साथ लाओगे तब भी गोली तुम्हारे ही सीने में पड़ेगी। फैयाज खत पढ़ चुकने के बाद इमरान की तरफ देखने लगा। लाओ उसे वापस कराऊं, इमरान ने कहा। पागल हो गए हो? हाँ, तुम डर गए हो, फैयाज हंसने लगा। हार्ट फेल होते होते बचाए, इमरान नाक के बल बोला। रिवॉल्वर है तुम्हारे पास? रिवॉल्वर? इमरान अपने कानों में उंगलियां ठोसते हुए बोला। अरे बाप रे, अगर नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए लाइसेंस हासिल कर लूँगा। बस करम करो, इमरान बुरा सा मुंह बनाकर बोला। उसमें आवाज़ भी होती है और धुआं भी निकलता है। मेरा दिल बहुत कमज़ोर है, लाओ हैंडबैग वापस कर दो। क्या बच्चों की सी बातें कर रहे हो? अच्छा तो तुम नहीं दोगे, इमरान आंखें निकाल कर बोला। फजूल मत बको, मुझे नींद आ रही है। अरे ओ फैयाज साहब, अभी मेरी शादी नहीं हुई और मैं बाप बने बगैर मरना पसंद नहीं करूँगा। हैंडबैग तुम्हारे वालिद के ऑफिस में भेज दिया गया है, तब उन्हें अपने जवान बेटे की लाश पर आंसू बहाने पड़ेंगे। कन्फ्यूशस ने कहा था, जाओ यार, खुदा के लिए सोने दो। 11 बजने में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, इमरान घड़ी की तरफ देखता हुआ बोला। अच्छा चलो तुम भी यहीं सो जाओ, फैयाज ने बेबसी से कहा। कुछ देर खामोशी रही, फिर इमरान ने कहा, क्या उस इमारत के गिर्द अब भी पहरा है? हाँ, कुछ और आदमी बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? ऑफिसर मुझसे इसका सबब पूछते हैं और मैं टालता रहता हूँ। अच्छा तो उठो, ये खेल अभी इसी वक्त तो ख़त्म कर दे। 30 मिनटों में हम वहाँ पहुँचेंगे, बाकी बचे 20 मिनटों। 11 सवा 11 बजे तक सब कुछ हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? 11:30 बजे बताऊंगा। उठो, मैं इस वक्त तो आलम तसव्वुर में तुम्हारा ओहदा बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। आखिर क्यों? कोई ख़ास बात? अली इमरान MSc PhD कभी कोई आम बात नहीं करता, समझे? नाउ गेट अप। फैयाज ने तोआना करहन लिबास तब्दील किया। थोड़ी देर बाद उसकी मोटरसाइकिल बड़ी तेज़ी से उसी दही इलाके की तरफ जा रही थी जहाँ वह इमारत थी। इमारत के करीब पहुंचकर इमरान ने फैयाज से कहा, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि तुम उस वक्त तक कब्र के मुजावर को बातों में उलझाए रखो जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, समझे? उसके कमरे में जाओ, 1 सेकंड के लिए भी उसका साथ न छोड़ना। इमारत के गिर्द मुसल्ला पहरा था। दस्ते के
दस्ते के इंचार्ज ने फैयाज को पहचान कर सल्यूट किया। फैयाज ने उससे चंद सरकारी किस्म की रस्मी बातें की और सीधा मुजावर के हुजरे की तरफ चला गया, जिसके दरवाजे खुले हुए थे और अंदर मुजावर गालिबन मुराकबे में बैठा था। फैयाज की आहट पर उसने आंखें खोल दी, जो अंगारों की तरह दहक रही थी। क्या है? उसने झल्लाए हुए लहजे में कहा। कुछ नहीं, मैं देखने आया था सब ठीक ठाक है या नहीं, फैयाज बोला। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। उन्हीं गधों की तरह पुलिस भी दीवानी हो गई है। किन गधों की तरह? वही जो समझते हैं कि शहीद मर्दों की कब्रों पर खजाना है। कुछ भी हो, फैयाज ने कहा, हम नहीं चाहते कि यहाँ से रोजाना लाशें बरामद होती रहे। अगर जरूरत समझी तो कब्र खुदवाई जाएगी, भस्म हो जाओगे। मुजावर गरज कर बोला, खून थूकोगे और मरोगे। क्या सचमुच उसमें खजाना है? उस पर मुजावर फिर गरजने बरसने लगा। फैयाज बार बार घड़ी की तरफ देखता जा रहा था। इमरान को गए हुए 15 मिनट हो चुके थे। वो मुजावर को बातों में उलझाए रहा। अचानक एक अजीब किस्म की आवाज़ सुनाई दी। मुजावर उछल कर मुड़ा। उसकी पुश्तों की तरफ दीवार में एक बड़ा सा खला नजर आ रहा था। फैयाज बौखला कर खड़ा हो गया। वो सोच रहा था कि यक बयक दीवार को क्या हो गया। वो उससे पहले भी कई बार इस कमरे में आ चुका था, लेकिन उसे भूल कर भी ये ख्याल नहीं आया था कि यहाँ कोई चोर दरवाज़ा भी हो सकता है। दफतन मुजावर चीख मार कर उस दरवाजे में घुसता चला गया। फैयाज बुरी तरह बौखला गया था। उसने जेब से टॉर्च निकाली और फिर वो भी उसी दरवाजे में दाखिल हो गया। यहाँ चारों तरफ अंधेरा था। शायद वो किसी तय खाने में चल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद सीढ़ियाँ नजर आई। यहाँ कब्रिस्तान की सी खामोशी थी। फैयाज सीढ़ियों पर चढ़ने लगा और जब वो ऊपर पहुंचा तो उसने खुद को मुर्शिद मर्दों की कब्रों के बरामद होते पाया, जिसका तावीज़ किसी संदूक के ढक्कन की तरह सीधा उठा हुआ था। टार्चों की रोशनी का दायरा सहन में चारों तरफ गर्दिश कर रहा था। फिर फैयाज ने मुजावर को वारदातों वाले कमरों से निकलते देखा। तुम लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया, वो फैयाज को देखकर चीखा। आओ अपने करतूत देख लो। वो फिर कमरे में घुस गया। फैयाज तेजी से उसकी तरफ झपटा। टार्चों की रोशनी दीवार पर पड़ी। यहाँ का बहुत सा प्लास्टर उधड़ा हुआ था और उस जगह 5-5 इंचों के फासले पर 3 बड़ी छुरियां नस्ब थी। फैयाज आगे बढ़ा। उधड़े हुए प्लास्टर के पीछे एक बड़ा सा खाना था और उन छुरियों के दूसरे सिरे उसी में गायब हो गए थे। उन छुरियों के अलावा उस खाने में और कुछ नहीं था। मुजावर कहर आलूद नज़रों से फैयाज को घूर रहा था। ये सब क्या है? फैयाज ने मुजावर को घूरते हुए कहा। मुजावर ने इस तरह खिका कर गला साफ किया जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन खिलाफ तवक्को उसने फैयाज के सीने पर एक जोरदार टक्कर मारी और उछल कर भागा। फैयाज चारों खाने चित गिर गया। संभलने से पहले उसका दाहिना हाथ होलिस्टर से रिवॉल्वर निकाल चुका था, मगर बेकार। मुजावर ने कब्र में छलांग लगा दी थी। फैयाज उठकर कब्र की तरफ दौड़ा, लेकिन मुजावर के कमरे में पहुंचकर भी उसका निशान न मिला। फैयाज इमारत से बाहर निकल आया। ड्यूटी कांस्टेबल बदस्तूर अपनी जगहों पर मौजूद थे। उन्होंने भी किसी भागते हुए आदमी के मुतालिक लाइल्मी जाहिर की। उनका ख्याल था कि इमारत से कोई बाहर निकला ही नहीं। अचानक उसे इमरान का ख्याल आया। आखिर वो कहाँ गया था? कहीं ये उसकी हरकत ना हो। उस खुफिया खाने में क्या चीज़ थी? अब सारे मामलात फैयाज के जहन में साफ हो गए थे। लाश का राज 3 जख्मों, जिनका दरमियानी फासला 5-5 इंच था। दफतन किसी ने उसके शाने पर हाथ रख दिया। फैयाज चौंक कर मुड़ा। इमरान खड़ा बुरी तरह बिसोर रहा था। तो ये तुम थे? फैयाज उसे नीचे से ऊपर तक घूरता हुआ बोला। मैं था नहीं बल्कि हूँ। तवक्को है कि अभी 2-4 दिन जिंदा रहूँगा। वहाँ से क्या निकाला तुमने? चोट हो गई प्यारे। फरमाओ, इमरान भर्राई हुई आवाज़ में बोला। वो मुझसे पहले ही हाथ साफ कर गए। मैंने तो बाद में ज़रा उसी खुफिया खाने के मेकेनिज़्म पर गौर करना चाहा था कि एक खटके के हाथ लगाते ही कब्र तड़क गई, लेकिन वहाँ था क्या? वो बकिया कागजात जो इस चर्मी हैंडबैग में नहीं थे। क्या? अरे ओ अहमक, पहले ही क्यों ना बताया था? फैयाज अपनी पेशानी पर हाथ मार कर बोला। लेकिन वो अंदर घुसे किस तरह? आओ दिखाऊं। इमरान एक तरफ बढ़ता हुआ बोला। वो फैयाज को इमारत के मगरिबी गोशे की सिमत लाया। यहाँ दीवार से मिली हुई कद आदम झाड़ियाँ थी। इमरान ने झाड़ियाँ हटाकर टॉर्च और रोशन की और फैयाज का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। दीवार में इतनी बड़ी नक्ब थी कि एक आदमी बैठकर बआसानी उससे गुजर सकता था। ये तो बहुत बुरा हुआ, फैयाज बड़बड़ाया।
اور وہ پہنچا ہوا فقیر کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ بھی نکل گیا، لیکن تم کس طرح اندر پہنچے تھے؟ اسی راستے سے، آج ہی مجھے ان جھاڑیوں کا خیال آیا تھا۔ اب کیا کرو گے؟ بقیہ کاغذات، فیاض نے بے بسی سے کہا۔ بقیہ کاغذات بھی انہیں واپس کر دوں گا، بھلا آدھے کاغذات کس کام کے؟ جس کے پاس بھی رہے پورے رہے۔ اس کے بعد میں باقی زندگی گزارنے کے لیے قبر پر اپنا نام الاٹ کرا لوں گا۔ عمران کے کمرے میں فون کی گھنٹی بڑی دیر سے بج رہی تھی۔ وہ قریب ہی بیٹھا ہوا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس نے گھنٹی کی طرف دھیان تک نہ دیا۔ پھر آخر گھنٹی جب بجتی ہی چلی گئی تو کتاب میز پر پٹک کر اپنے نوکر سلیمان کو پکارنے لگا۔ جی سرکار، سلیمان کمرے میں داخل ہو کر بولا۔ ابے دیکھ، یہ کون الو کا پٹھا گھنٹی بجا رہا ہے؟ سرکار، فون ہے۔ فون؟ عمران چونک کر فون کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ اسے اٹھا کر سڑک پر پھینک دو۔ سلیمان نے ریسیور اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو، عمران ماؤتھ پیس میں بولا۔ ہاں، عمران نہیں تو کیا کتا بھونک رہا ہے؟ تم کل رات ریس کورسوں کے قریب کیوں نہیں ملے؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ بھاگ جاؤ گدھے، عمران نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھے بغیر سلیمان سے کہا۔ کیا کہا؟ دوسری طرف سے گرراہٹ سنائی دی۔ اوہ، وہ تو میں سلیمان سے کہا تھا، میرا نوکر ہے۔ ہاں تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ پچھلی رات کو ریس کورسوں کیوں نہیں گیا؟ میں تم سے پوچھ رہا ہوں تو سنو میرے دوست، عمران نے کہا۔ میں نے اتنی محنت مفت نہیں کی۔ ہینڈ بیگ کی قیمت 10,000 لگ چکی ہے۔ اگر تم کچھ بڑھو تو میں سودا کرنے کو تیار ہوں۔ شامت آ گئی ہے تمہاری؟ ہاں ملی تھی، مجھے بہت پسند آئی، عمران نے آنکھ مار کر کہا۔ آج رات اور انتظار کیا جائے گا، اس کے بعد کل کسی وقت تو تمہاری لاش شہر کے کسی گٹر میں بہہ رہی ہوگی۔ ارے باپ، تم نے اچھا کیا کہ بتا دیا۔ اب میں کفن ساتھ لیے بغیر گھر سے باہر نہ نکلوں گا۔ میں پھر سمجھاتا ہوں، دوسری طرف سے آواز آئی۔ سمجھ گیا، عمران نے بڑی سعادت مندی سے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس نے پھر کتاب اٹھا لی اور اسی طرح مشغول ہو گیا جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ تھوڑی دیر بعد گھنٹی پھر بجی۔ عمران نے ریسیور اٹھا لیا اور جھلائی ہوئی آواز میں بولا۔ اب میں یہ ٹیلی فون کسی یتیم خانے کو پریزنٹ کر دوں گا، سمجھے؟ میں بہت ہی مقبول آدمی ہوں۔ کیا میں نے مقبول کہا تھا؟ مقبول نہیں، مشغول آدمی ہوں۔ تم نے ابھی کسی رقم کی بات کی تھی، دوسری طرف سے آواز آئی۔ قلم نہیں، فاؤنٹین پین، عمران نے کہا۔ وقت تو مت برباد کرو، دوسری طرف سے جھلائی ہوئی آواز آئی۔ ہم بھی اس کی قیمت 10,000 لگاتے ہیں۔ ویری گڈ، عمران بولا۔ چلو تو یہ طے رہا، بیگ تمہیں مل جائے گا آج رات کو۔ کیا تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو؟ عمران نے پوچھا، اسی طرح جیسے پہلی انگلی دوسری انگلی کو جانتی ہے۔ گڈ، عمران چٹکی بجا کر بولا۔ تو تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ میں ازلی احمق ہوں۔ تم؟ ہاں میں۔ ریس کورس بڑی سنسان جگہ ہے، اگر بیگ لے کر تم نے مجھے ٹھائے کر دیا تو میں کس سے فریاد کروں گا؟ ایسا نہیں ہوگا، دوسری طرف سے آواز آئی۔ میں بتاؤں، تم اپنے کسی آدمی کو روپیے دے کر ٹپ ٹاپ نائٹ کلب میں بھیج دو۔ میں مدھو بالا کی جوانی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بیگ واپس کر دوں گا۔ اگر کوئی شرارت ہوئی تو مجھے مرغا بنا دینا۔ اچھا، لیکن یہ یاد رہے کہ تم وہاں بھی ریوالور کی نال پر رہو گی۔ فکر نہ کرو، میں نے آج تک ریوالور کی شکل نہیں دیکھی۔ عمران نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور جیب سے چوئنگم کا پیکٹ تلاش کرنے لگا۔ ٹھیک 8 بجے کے قریب عمران اپنی بغل میں ایک چرمی ہینڈ بیگ دبائے ٹپ ٹاپ نائٹ کلب پہنچ گیا۔ قریب ساری میزیں بھری ہوئی تھی۔ عمران نے بار کے قریب کھڑے ہو کر مجمع کا جائزہ لیا۔ آخر اس کی نظریں ایک میز پر رک گئی جہاں لیڈی جہانگیر ایک نوجوان عورت کے ساتھ بیٹھی زرد رنگ کی شراب پی رہی تھی۔ عمران آہستہ آہستہ چلتا ہوا میز کے قریب پہنچ گیا۔ ہاں مائی لیڈی، وہ قدرے جھک کر بولا۔ لیڈی جہانگیر نے داہنی بھاؤں چڑھا کر اسے تیکھی نظروں سے دیکھا اور پھر مسکرانے لگی۔ ہیلو عمران، وہ اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر بولی۔ تمہارے ساتھ وقت تو بڑا اچھا گزرتا ہے۔ یہ ہے مس تسنیم خان، بہادر ظفر تسنیم کی صاحبزادی، اور یہ علی عمران، MSc PhD، عمران نے احمقوں کی طرح کہا۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، تسنیم بولی۔ لہجہ بیوقوف بنانے کا سا تھا۔ مجھے افسوس ہوا۔ کیوں؟ لیڈی جہانگیر نے حیرت زدہ آواز میں کہا۔ میں سمجھتا تھا کہ شاید ان کا نام گلفام ہوگا۔ کیا بےہودگی ہے، لیڈی جہانگیر جھنجھلا گئی۔ سچ کہتا ہوں، مجھے کچھ ایسا ہی معلوم ہوا تھا۔ تسنیم ان کے لیے قطعی موضوع نہیں، یہ تو کسی ایسی لڑکی کا نام ہو سکتا ہے جو تپے دق میں مبتلا ہو۔ تسنیم، بس نام کی طرح کمر جھکی ہوئی۔ تم شاید نشے میں ہو، لیڈی جہانگیر نے بات بنائی۔ لو اور پیو۔ فالودہ ہے؟ عمران نے پوچھا۔
डियर तस्नीम, लेडी जहांगीर जल्दी से बोली, तुम इनकी बातों का बुरा मत मानना, ये बहुत पुरमजाक आदमी है। ओह इमरान, बैठो ना। बुरा मानने की क्या बात है, इमरान ने ठंडी सांस लेकर कहा। मैं इन्हें गुलफाम के नाम से याद रखूंगा। तस्नीम बुरी तरह झींप रही थी और शायद अब उसे अपने रवैये पर अफसोस भी था। अच्छा मैं चली, तस्नीम उठती हुई बोली। मैं खुद चला, इमरान ने उठने का इरादा करते हुए कहा। माय डियरिस्ट, तुम दोनों बैठो, लेडी जहांगीर दोनों के हाथ पकड़कर झूमती हुई बोली। नहीं, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है, तस्नीम ने आहिस्ता से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा और वो वहाँ से चली गई। और मैं इमरान सीने पर हाथ रखकर बोला, तुम पर 1000 काम कुर्बान कर सकता हूँ, बको मत झूठे, तुम मुझे ख्वामोखा गुस्सा दिलाते हो। मैं तुम्हें पूछता हूँ स्वीटी, मगर उस बुढ़े की ज़िंदगी में तुम फिर मेरा मजाक उड़ाने लगे। नहीं डेयरिस्ट, मैं तेरा चांद, तू मेरी चांदनी, नहीं दिल का लगा, बस बस। बाज़ औक़ात तुम बहुत ज़्यादा चीप हो जाते हो। आई एम सॉरी, इमरान ने कहा और उसकी नज़रें करीबी की एक मेज़ की तरफ उड़ गई। यहाँ एक जानी पहचानी शक्लों का आदमी उसे घूर रहा था। इमरान ने हैंड बैग मेज़ पर से उठाकर बगल में दबा लिया। फिर दफतन सामने बैठा हुआ आदमी उसे आंख मारकर मुस्कुराने लगा। जवाब में इमरान ने बारी बारी उसे दोनों आंखें मार दी। लेडी जहांगीर अपने गिलास की तरफ देख रही थी और शायद उसके जहन में कोई इंतहाई रोमान अंगेज जुमला कलबला रहा था। मैं अभी आया, इमरान ने लेडी जहांगीर से कहा और उस आदमी की मेज़ पर चला गया। लाए हो, उसने आहिस्ता से कहा। ये क्या रहा? इमरान ने हैंड बैग की तरफ इशारा किया, फिर बोला, तुम लाए हो? हाँ, उस आदमी ने लाए हुए हैंड बैग पर हाथ रखते हुए कहा। तो ठीक है, इमरान ने कहा, इसे संभालो और चुपचाप खिसक जाओ। क्यों? वो उसे घूरता हुआ बोला। कैप्टन फैयाज को मुझ पर शुबा हो गया है। हो सकता है कि उसने कुछ आदमी मेरी निगरानी के लिए मुकर्रर कर दिए हो। कोई चाल? हरगिज़ नहीं, आजकल मुझे रुपयों की सख्त ज़रूरत है। अगर कोई चाल हुई तो तुम बचोगे नहीं। आदमी हैंड बैग लेकर खड़ा हो गया। यार, रुपये मैंने अपना मकबरा तामीर कराने के लिए नहीं हासिल किए, इमरान ने आहिस्ता से कहा। फिर वो उस आदमी को बाहर जाते देखता रहा। उसके होठों पर शरारत आमेज मुस्कुराहट थी। वो उस आदमी का दिया हुआ हैंड बैग संभालता हुआ फिर लेडी जहांगीर के पास आ बैठा। वो आदमी हैंड बैग लिए हुए जैसे ही बाहर निकला, क्लब के कंपाउंड के पार्क से 2 आदमी उसकी तरफ बढ़े। क्या रहा? एक ने पूछा। मिल गया, बैग वाले ने कहा। कागजात है भी या नहीं? मैंने खोल कर नहीं देखा। गधे हो, वहाँ कैसे खोल कर देखता? लाओ, इधर लाओ, उसने हैंड बैग अपने हाथ में लेते हुए कहा। फिर वो चौंक कर बोला, ओह ये इतना वजनी क्यों है? उसने बैग खोलना चाहा लेकिन उसमें कुफुल लगा हुआ था। चलो यहाँ से, तीसरा बोला। यहाँ खोलने की ज़रूरत नहीं। कंपाउंड के बाहर पहुंचकर वो एक कार में बैठ गए। उनमें से एक कार चलाने लगा। शहर की सड़कों से गुजरकर कार एक वीरान रास्ते पर चल पड़ी। आबादी से निकल आने के बाद उन्होंने कार के अंदर रोशनी कर दी। उनमें से एक, जो काफ़ी मामर मगर अपने दोनों साथियों से ज़्यादा ताकतवर मालूम होता था, एक पतले से तार की मदद से हैंड बैग का कुफुल खोलने लगा और फिर जैसे ही हैंड बैग का फिलिप उठाया गया, पिछली सीट पर बैठे हुए दोनों आदमी बेसाख्ता उछल पड़े। कोई चीज़ बैग से उछलकर ड्राइवर की खोपड़ी से टकराई और कार सड़क के किनारे के एक दरख्त से टकराते टकराते बची। रफ्तार ज़्यादा तेज नहीं थी, वरना कार के टकरा जाने में कोई दकीका बाकी नहीं रह गया था। 3 बड़े बड़े मेंढक कार में उछल रहे थे। बूढ़े आदमी के मुंह से एक मोटी सी गाली निकली और दूसरा हंसने लगा। शट अप, बूढ़ा हलक के बल चीखा। तुम गधे हो, तुम्हारी बदौलत। जनाब, मैं क्या करता? मैं उसे वहाँ कैसे खोल सकता था? था कि कहीं पुलिस न लगी हो। बकवास मत करो, पहले ही इत्मीनान कर चुका था, वहाँ पुलिस का कोई आदमी नहीं था। क्या तुम मुझे मामूली आदमी समझते हो? अब उस लौंडे की मौत आ गई है। अरे तुम गाड़ी रोक दो। गाड़ी रुक गई। बूढ़ा थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, क्लब में उसके साथ और कौन था? एक खूबसूरत सी औरत। दोनों शराब पी रहे थे। गलत है, इमरान शराब नहीं पीता। पी रहा था जनाब। बूढ़ा फिर किसी सोच में पड़ गया। चलो वापस चलो, वो कुछ देर बाद बोला। मैं उसे वहीं क्लब में मार डालूंगा। कार फिर शहर की तरफ मुड़ी। मेरा ख्याल है कि वो अब तक मर चुका होगा, बूढ़े के करीब बैठे हुए आदमी ने कहा। नहीं, वो तुम्हारी तरह अहमक नहीं है, बूढ़ा झिंझिला कर बोला। उसने हमें धोखा दिया है तो खुद भी गाफिल ना होगा, तब तो वो क्लब से ही चला गया होगा। बहस मत करो, बूढ़े ने गरज कर कहा। मैं उसे ढूंढ कर मारूंगा, ख्वाह वो अपने घर ही में क्यों ना हो। इमरान चंद लम्हे बैठा, फिर उठकर तेजी से वो भी बाहर निकला और उसने कंपाउंड के बाहर एक कार के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनी। फिर वो अंदर वापस आ गया। कहाँ भागते फिर रहे हो? लेडी जहांगीर ने पूछा। उसकी आंखें नशे से बोझल हो रही थी।
ذرا کھانا ہضم کر رہا تھا۔ عمران نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لیڈی جہانگیر آنکھیں بند کر کے ہنسنے لگی۔ عمران کی نظریں بدستور گھڑی پر جمی رہی۔ پھر وہ اٹھا۔ اب وہ ٹیلی فون بوتھ کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے اور ماؤتھ پیس میں بولا، ہیلو سپر فیاض، میں عمران بول رہا ہوں، بس اب روانہ ہو جاؤ۔ ریسیور رکھ کر وہ پھر ہال میں چلا آیا، لیکن وہ اس بار لیڈی جہانگیر کے پاس نہیں بیٹھا تھا۔ چند لمحے کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر ایک ایسی میز پر جا بیٹھا جہاں 3 آدمی پہلے سے ہی بیٹھے ہوئے تھے اور یہ تینوں اس کے شناسہ تھے، اس لیے انہوں نے برا نہیں مانا۔ شاید 15 منٹوں تک عمران ان کے ساتھ کہے لگاتا رہا، لیکن اس دوران بار بار اس کی نظریں داخلی دروازے کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ اچانک اسے دروازے میں وہ بوڑھا دکھائی دیا جس سے اس نے چند روز قبل وہ کاغذات والا ہینڈ بیگ چھینا تھا۔ عمران اور زیادہ انہماک سے گفتگو کرنے لگا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اس نے اپنے داہنے شانے میں کسی چیز کی چبھن محسوس کی۔ اس نے کنکھیوں سے داہنی طرف دیکھا، بوڑھا اس سے لگا ہوا کھڑا تھا اور اس کا بایاں ہاتھ کوٹ کی جیب میں تھا اور اسی جیب میں رکھی ہوئی کوئی سخت چیز عمران کے شانے میں چبھ رہی تھی۔ عمران کو یہ سمجھنے میں دشواری نہ ہوئی کہ وہ ریوالور کی نال ہو سکتی ہے۔ عمران صاحب، بوڑھا بڑی خوش اخلاقی سے بولا، کیا آپ چند منٹ کے لیے باہر تشریف لے چلیں گے؟ ہاں چچا جان، عمران چہک کر بولا، ضرور، مگر مجھے آپ سے شکایت ہے، اس لیے آپ کو بھی کوئی شکایت نہ ہونی چاہیے۔ آپ چلیے تو، بوڑھے نے مسکرا کر کہا، مجھے اس گدھے کی حرکت پر افسوس ہے۔ عمران کھڑا ہو گیا، لیکن اب ریوالور کی نال اس کے پہلو میں چبھ رہی تھی۔ وہ دونوں باہر آئے، پھر جیسے ہی وہ پارک میں پہنچے، بوڑھے کے دونوں ساتھی بھی پہنچ گئے۔ کاغذات کہاں ہے؟ بوڑھے نے عمران کا کالر پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ پارک میں سناٹا تھا۔ دفتن عمران نے بوڑھے کا بایاں ہاتھ پکڑ کر تھوڑی کے نیچے ایک زوردار گھونسا رسید کیا۔ بوڑھے کا ریوالور عمران کے ہاتھ میں تھا اور بوڑھا لڑکھڑا کر گرنے ہی والا تھا کہ اس کے ساتھیوں نے اسے سنبھال لیا۔ میں کہتا ہوں وہ 10,000 کہاں ہے؟ عمران نے چیخ کر کہا۔ اچانک مہندی کی باڑ کے پیچھے سے 8-10 آدمی اچھل کر ان تینوں پر آ پڑے اور پھر ایک خطرناک جد و جہد کا آغاز ہو گیا۔ وہ تینوں بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ سپر فیاض، عمران نے چیخ کر کہا، داڑھی والا! لیکن داڑھی والا اچھل کر بھاگا۔ وہ مہندی کی باڑ پھلانگنے ہی والا تھا کہ عمران کی ریوالور سے شعلہ نکلا، گولی ٹانگ میں لگی اور بوڑھا مہندی کی باڑ میں پھنس کر گر گیا۔ ارے باپ رے باپ! عمران ریوالور پھینک کر اپنا منہ پیٹنے لگا۔ وہ دونوں پکڑے جا چکے تھے۔ فیاض زخمی بوڑھے کی طرف جھپٹا جو اب بھی بھاگ نکلنے کے لیے جد و جہد کر رہا تھا۔ فیاض نے ٹانگ پکڑ کر مہندی کی باڑ سے گھسیٹ لیا۔ یہ کون ہے؟ فیاض نے اس کے چہرے پر روشنی ڈالی۔ فائر کی آواز سن کر پارک میں بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ بوڑھا بے ہوش نہیں ہوا تھا، وہ کسی زخمی سانپ کی طرح بل کھا رہا تھا۔ عمران نے جھک کر اس کی مصنوعی داڑھی نوچ ڈالی۔ ہائے! فیاض تقریباً چیخ پڑا، سر جہانگیر! سر جہانگیر نے پھر اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن عمران کی ٹھوکر نے اسے باز رکھا۔ ہاں سر جہانگیر! عمران بڑبڑایا، ایک غیر ملک کا جاسوس، قوم فروش غدار۔ دوسرے دن کیپٹن فیاض عمران کے کمرے میں بیٹھا اسے تحیر آمیز نظروں سے گھور رہا تھا اور عمران بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، مجھے خوشی ہے کہ ایک بڑا غدار اور وطن فروش میرے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔ بھلا کون سوچ سکتا تھا کہ سر جہانگیر جیسا معزز اور نیک نام آدمی بھی کسی غیر ملک کا جاسوس ہو سکتا ہے؟ مگر وہ قبر کا مجاور کون تھا؟ فیاض نے بے صبری سے پوچھا۔ میں بتاتا ہوں، لیکن درمیان میں ٹوکنا مت۔ وہ بیچارہ اکیلے ہی یہ مرحلہ طے کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس کا کھیل بگاڑ دیا۔ پچھلی رات وہ مجھے ملا تھا، اس نے پوری داستان دہرائی اور اب شاید ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گیا ہے۔ اسے بڑی زبردست شکست ہوئی ہے، اب وہ کسی کو منہ نہیں دکھانا چاہتا۔ مگر وہ ہے کون؟ ایاز! چونکو نہیں، میں بتاتا ہوں۔ یہی ایاز وہ آدمی تھا جو فارن آفس کے سیکریٹری کے ساتھ کاغذات سمیت سفر کر رہا تھا۔ آدھے کاغذات اس کے پاس تھے اور آدھے سیکریٹری کے پاس۔ ان پر ڈاکہ پڑا، سیکریٹری مارا گیا اور ایاز کسی طرح بچ گیا۔ مجرموں کے ہاتھ صرف وہ آدھے کاغذات لگے۔ ایاز فارن آفس کے سیکریٹ سروس کا آدمی تھا۔ وہ بچ گیا، لیکن اس نے آفس کو رپورٹ نہیں دی۔ وہ دراصل اپنے زمانے کا مانا ہوا آدمی تھا، اس لیے اس شکست نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ مجرموں سے آدھے کاغذات وصول کیے بغیر آفس میں پیش نہ ہوگا۔
وہ جانتا تھا کہ آدھے کاغذات مجرموں کے کسی کام کے نہیں، وہ بقیہ آدھے کاغذات کے لیے اسے ضرور تلاش کریں گے۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے مجرموں کا پتہ لگایا، لیکن ان کے سرغنہ کا سراغ نہ مل سکا۔ وہ حقیقتاً سرغنہ ہی کو پکڑنا چاہتا تھا۔ دن گزرتے گئے لیکن ایاز کو کامیابی نہ ہوئی۔ پھر اس نے ایک نیا جال بچھایا۔ اس نے وہ عمارت خرید لی اور اس میں اپنے ایک وفادار نوکر کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگا۔ اس دوران میں اس نے اپنی اسکیم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک قبر دریافت کی اور وہ سارا میکانزم ترتیب دیا۔ اچانک اسی زمانے میں اس کا نوکر بیمار ہو کر مر گیا۔ ایاز کو ایک دوسری ترکیب سوجھ گئی۔ اس نے نوکر پر میک اپ کر کے اسے دفن کر دیا اور اس کے بھیس میں رہنے لگا۔ اس کارروائی سے پہلے اس نے وہ عمارت قانونی طور پر جج صاحب کے نام منتقل کر دی اور صرف ایک کمرہ رہنے دیا۔ اس کے بعد ہی اس نے مجرموں کو اس عمارت کی طرف متوجہ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ایسے طریقے اختیار کیے کہ مجرموں کو یقین ہو گیا کہ مرنے والا سیکریٹ سروس ہی کا آدمی تھا اور بقیہ کاغذات وہ اسی عمارت میں کہیں چھپا کر رکھ گیا ہے۔ ابھی حال ہی میں ان لوگوں کی رسائی اس کمرے تک ہوئی جہاں ہم نے لاشیں پائی۔ دیوار والے خفیہ خانے میں سچ مچ کاغذات تھے۔ اس کا اشارہ بھی انہیں ایاز ہی کی طرف سے ملا تھا۔ جیسے ہی کوئی آدمی کھانے والی دیوار کے نزدیک پہنچتا، ایاز قبروں کے تعویذ کے نیچے سے ڈراؤنی آوازیں نکالنے لگتا تھا اور دیوار کے قریب پہنچا ہوا آدمی سہم کر دیوار سے چپک جاتا۔ ادھر ایاز قبروں کے اندر سے میکانزم کو حرکت میں لاتا اور دیوار سے 3 چھریاں نکل کر اس کی پشت میں پیوست ہو جاتی۔ یہ سب اس نے محض سرغنہ کو پکڑنے کے لیے کیا تھا، لیکن سرغنہ میرے ہاتھ لگا۔ اب ایاز شاید زندگی بھر اپنے متعلق کسی کو کوئی اطلاع نہ دے۔ اور کیپٹن فیاض، میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ اس کا نام کیس کے دوران میں کہیں نہ آنے پائے گا، سمجھے؟ اور تمہیں میرے وعدے کا پاس کرنا پڑے گا اور تم اپنی رپورٹ اس طرح مرتب کرو کہ اس میں کہیں محبوبہ یا چشم کا نام بھی نہ آنے پائے۔ وہ تو ٹھیک ہے، فیاض جلدی سے بولا۔ وہ 10,000 روپے کہاں ہے جو تم نے سر جہانگیر سے وصول کیے تھے؟ ہاں ٹھیک ہے، عمران اپنے دیدے پھرا کر بولا۔ آدھا آدھا بانٹ لے، کیوں؟ بکواس ہے، اسے میں سرکاری تحویل میں دوں گا، فیاض نے کہا۔ ہرگز نہیں، عمران نے جھپٹ کر وہ چرمی ہینڈ بیگ میز سے اٹھا لیا جو اسے پچھلی رات سر جہانگیر کے ایک آدمی سے ملا تھا۔ فیاض نے اس سے ہینڈ بیگ چھین لیا اور پھر وہ اسے کھولنے لگا۔ خبردار، ہوشیار، عمران نے چوکی داروں کی طرف ہانک لگائی، لیکن فیاض ہینڈ بیگ کھول چکا تھا اور پھر جو اس نے ارے باپ رے کہہ کر چھلانگ لگائی تو ایک صوفے پر ہی جا کر پناہ لی۔ ہینڈ بیگ سے ایک سیاہ رنگ کا سانپ نکل کر فرش پر رینگ رہا تھا۔ ارے خدا تجھے غارت کرے عمران کے بچے، کمینے! فیاض صوفے پر کھڑا ہو کر دھاڑا۔ سانپ پھنکھاڑ کر صوفے کی طرف لپکا۔ فیاض نے چیخ مار کر دوسری کرسی پر چھلانگ لگائی۔ کرسی الٹ گئی اور وہ منہ کے بل فرش پر گرا۔ اس بار اگر عمران نے پھرتی سے اپنے جوتے کی ایڑی سانپ کے سر پر نہ رکھ دی ہوتی تو اس نے فیاض کو ڈس ہی لیا تھا۔ سانپ کا بقیہ جسم عمران کی پنڈلی سے لپٹ گیا اور اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ اوپر سے فیاض اس پر گھونسوں اور تھپڑوں کی بارش کر رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے دونوں سے اپنا پیچھا چھڑایا۔ تم بالکل پاگل ہو دیوانے وحشی، فیاض ہانپتا ہوا بولا۔ میں کیا کروں جانے من، خیر اب تم اسے سرکاری تحویل میں دے دو۔ اگر کہیں میں رات کو ذرا سا بھی چوک گیا ہوتا تو اس نے مجھے اللہ میاں کی تحویل میں پہنچا دیا ہوتا۔ کیا سر جہانگیر؟ ہاں، ہم دونوں میں مینڈکوں اور سانپوں کا تبادلہ ہوا تھا، عمران نے کہا اور مغموم انداز میں چوئنگم چبانے لگا، اور پھر اس کے چہرے پر وہی پرانی حماقت طاری ہو گئی۔ ختم شد۔ تو دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر ضرور کریں۔ جلد ہی ملیں گے اس کتاب کے دوسرے حصے میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔